اسلامی مہینਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਰਮ ਅਲ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਜਲੀਲ ਕਦਰ ਫਰਜ਼ਾਨ ਸੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਬਗਾ ਅਸਰ ਹਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਾਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨਦਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਵਾਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ذلت چھا گئی۔ ایسا برا سلوک امت نے کیا رسول دی اولاد نہ، جنہوں سن جائے مسلم غیر مسلم ہر ایک آندا یار جو مرضی ہوندا، پیغمبر خدا دے کندھیاں تے سواری کرن والا اور رسول اللہ جنہوں بوسا دے او دے نال بد سلوکی اور قتل تے بس نہیں، او دا سر جڑا او دا گشت کراونا، او دے بال بچیاں نوں شہراں وچ کراونا، ایک ایسا سمجھو برا کارنامہ مسلماناں دے ہتھوں ہویا جہدے پاروں سوائے شرمندگی دے اور رسوائی دے ساڈے پلے کچھ نہیں لیا۔ تو اس واقعہ دا وسیع پس منظر ہے میں کوئی اینا خواہ مخواہی نہیں ہو گیا، بہت پچھوں گل شروع ہوئی، مگر بدقسمت یہ ہے کہ لوگوں نے انہوں دین دا حصہ نہ سمجھا۔ پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ایک آدمی حکومت پہ آ گیا، دوسرے نے پسند نہیں کیتا، ٹکرائے، چلو ماریا گیا، گل نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا حسین رضی اللہ دی شہادت دیاں خبراں دتیاں اور شہادت تو بعد صحیح حدیثاں جڑا حضور تے اثر ہویا روپ انہاں چیزاں نوں سامنے رکھ دے جویں ہور دین ہے نا، یہ دین سی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیاں خبراں سی، اور یہ خواہ مخواہ دی گل نہیں سی کہ کیسا فرشتہ جڑا جدوں تو زمین و آسمان بنیا کدی بھی نہیں سی آیا حضور پاک نوں دی اطلاع دینا، ایک معمولی گل سی، مگر یہ سیاسی جھنجٹاں پے کے اور فرقہ وارانہ گلاں پے کے کچھ لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا، رو دو مجلساں کرو کماؤ، دوجیاں نے ایویں شخصیتاں دا لحاظ کر کے کہ بڑے بڑے بندے یار وچ آउंदे تے پردہ پاؤنا چاہیے، گل نوں سمجھن دی کوشش نہ کی۔ اور میں یقین نہ لانا کہ جن نے حسین رضی دا واقعہ نہیں نہ سمجھا انہوں اسلام دی سمجھ نہیں ہے۔ صاف گل جے حسین ہے کہ ایک آدمی دی گل، اللہ دے رسول اور نبی جس گل نوں لے کے خلافت اسلامیہ دا قیام ہے، وہ کوئی نماز روزہ نہیں، بس داڑیاں رکھ لیے تے نمازاں پڑھیے دین مکمل ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر جڑی کتاب لے کے آؤندے انہوں زمین چلاونا چاہتے، ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدیث کیا میں کتاب بھی اتارتا رہا، وانزل حدیث لوہا بھی اتارتا رہا، یعنی پاور۔ حکومت تو بغیر اسلام بالکل ایک یتیم ہے، وہ بعض و نصیحت جڑی مرضی منے جڑی مرضی نہ منے، پلے چاڑ کے چلا جائے۔ خلیفۃ المسلمین رسول اللہ دا نائب ہے، وہ حکمران نہیں صرف کہ بجٹ بناونا اور سرحداں دی حفاظت کرنی، جنگاں لڑاونیاں، انہیں وہ سارے فرض ادا کرنے ہیں جڑے رسول علیہ السلام اپنی زندگی سر انجام دے دے، دین دی حفاظت کرنی اور دین دا اعلیٰ ترین نمونہ ہونا، نبی دے سب تو زیادہ قریب امت ہونا انہیں، وہ امام ہے، دین تے امام انہوں کیا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ لوگوں انہوں ویکھ کے اپنا آپ درست کرنا کہ خلیفۃ المسلمین جو کرتا ہے سارے انہوں کرنا۔ یہ جی ٹیڑھ آئی بالکل ساری عمارت ٹیڑھی ہو کر آئی، اور وہ ہی نتیجہ ویسی دن بدن اسلام تو دور ہوندے گئے، اور اج تک رو رہے ہیں کہ کہو جہ حاکم سر تے مسلط ہو رہا ہے، بدتر دن ہونے، کیونکہ جب موڑ مڑیا جا رہا سی اس وقت بدقسمتیاں لوگوں نے فرزند رسول اللہ ساتھ نہیں دیتا، اس وقت دے دیں اوتھے ہی کم رک جاتا، مگر چپ کر رہا ہے، وہ نتیجے پھر ود تو ود بدماش تخت تے آیا، اور گل ہی بن گئی کلمہ گو جداں دا مرضی ہے چپ کر، دین کی تحریف ہو گئی۔ اس تو حضرت حسین رضی اللہ یہ کہانی نہیں، یہ اسلامی نظام قانون سمجھنے کہ شریعت دا قیام، غلبہ اسلام اور پوری دنیا اس دین جڑا نا قائم کرنا، بعض رسید نہیں قائم کرنا لیدر الدین کو اے مسلمانوں دا فریضہ۔ تا نہ خیزت بانگے حق ظالم گر مسلمانی نیاز آئی دمے، سانوں چھٹی نہیں ہوندی، کتے چھٹی نہیں مسلمان نوں، جیوں کلمہ پڑھیا جب تک مشرق تو لے کے مغرب تک اسلام دے جھنڈے نہیں لہراؤندے، ساریاں آرام کرنے کی اجازت، ساڑیاں نوازاں روندے سب منہ تے وج رہے ہیں، اللہ کا دین پیرا ہیٹھا روندیا گیا اور کفار اپنی حکومتاں کرتے رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز نہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد بناتی، اسی رونے ہیں بابری مسجد اٹاں دی عمارت نوں رونے ہیں، ایتھے ہن کوئی کافر آ کے حال ہو جانی، زمین ساری مسجد ہے اور وہ کافر سنبھالی کھڑے، اتنے انہوں کا قانون چل رہا، دنیا کی سپر پاور ہوا، مسلمانوں کے پیریں ڈگیا، مسجد تے قبضہ ہے، پوری زمین مسجد، الحضر از گرد سے نو آسماں مسجد مومن بدستے دیگر، اللہ توبہ توبہ یا اللہ آ دن وکھائے تو
کہ مسلمان دی مسجد زمین اور قبضہ کافراں دا. یہ نماز روزے چ لگے تبلیغ کرو. حسین نو سمجھتے تھے تمہیں پتا لگتا نا کہ انہیں جان ایویں دیتی. بڑھاپے نو پہنچا داڑھی نو رنگدا سی مہنگی نہ اس وے رسول اللہ دی گود پھوڑا نہیں سی پتا کہ 20 سال ہو گیا حکومت نے دوجے ڈگر تے چل دیا. میرے نال کیڑی فوج, میرا باپ بے بس ہو گیا, حسن بے بس, اج کن ساتھ دینا. مگر حالات اس نہج تے چل گئے کہ سوائے قربانی دین دے کوئی چارہ نہیں, کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس انجن تیز رفتار روکیا نہیں جا سکتا. مگر امت دے دلاں چ لو لگا دینی چاہیے قیامت تک کہ جو کچھ ہو رہا غیر آئینی ہو رہا. اسلام نہیں کر دینا, حکومت کر دیا اسی روک نہیں سکتے. مگر مسلمانوں کے دل میں اگ لگی جانی چاہیے بس جدوں موقع ملیا سی واپس لوٹنا اسلامی حکومت قائم کریں. اسلامی مسلمانوں کی نہیں, اسلامی. اے اور سمجھو ایک قیمتی سب کیا جڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اقبال آندے ہوئے اس تو بڑی قیامت کی ہونی ہے کہ مومن دی مسجد قبضہ کافراں ساری زمین تے, اور جتھے جتھے ساڈے ملکوں بھی انہاں دی ساڈے نہیں حکومت وہی کر جو اشارہ کرتے سی کر. سخت کوشش بنتا ہے پاکیزہ کیش تا بغیرت مسجد مولا خیش. مسلمان جہاد کرتا ہے تبلیغ کرتا کاجے نہیں دن رات کھپڑیا طرح طرح نہ کہ مدرسے بناؤ کتاباں شائع کرو جہاد کرو تاکہ اپنے آقا دی مسجد نہ کافران دے قبضے تو چھڑائی جائے. قبضہ کفار دا ایک ٹپا پر زمین پہ اگر کافر کتے حکومت کر رہے نا اسلام ہونا جر سانو بہن دی اجازت نہیں ہے کہ رعایا بن کے رہن. حتی یوت الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون. کافر مرنا چاہوں تو مر, ظلم نہیں کرنا, گرجے بناؤ اپنے گھر پوجا پاٹ اسی حفاظت کریں گے ذمہ گارنٹیڈ. اسلام ضمانت دو گا کہ تمہیں کچھ نہیں آندے مگر ساڈے زیر رہو, امن دا نظام ہوئے, تسی بھی انہوں دیکھو چنگا لگے من لو نہ چنگا لگے من. حکومت اسلام کرو, اللہ دا نظام سب کی بھول گیا. اور اینا بھلا کہ لوگوں نے سیاسی گلاں نظر آؤں توبہ توبہ چھڈو یار کوئی گل اس وے ہوئی ہے تو ان کی توبہ کر بعد آ دو اس تو خدا دی قسم ہے دین نو سمجھو کہ دین نہ ہے غلبے مغلوب آدمی دا دین کوئی دین نہیں. اسے تو اللہ تعالیٰ نے جڑے لوگ کفار دے ملکاں چ رہندے کلمہ پڑھدے انہوں نے فرمایا یا ہجرت کرو یا اتنے انقلاب دی کوشش کرو ورنہ تسی منافق مر گئے. سورہ نساء کیا کہ جڑے مکے صحابہ مرے ہجرت نہیں کی جدوں انہوں نے جانا خدا دے فرشتہ نے قبض کی انہوں نے ماریا. اور کیا فیما کنتم ایک کہڑا اسلام لئی پھردے سی بے غیرتو. مکہ خدا دا شہر کہ اتنے خدا دا قانون نہیں چل رہا بہر کننا مستضعفین فی الارض, اسی اتنے بے بس سی. انہوں نے کہا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. اللہ دی زمین تنگ ہو گئی سی نکل جاندے, غاراں نوں نکل جاندے, جنگلاں نوں نکل جاندے. ایک بے غیرتی جنہوں تسی خدا دی کتاب مندے جو الماریاں چ بند اور بندے اپنے حکم چلاؤ. اس تو بھائی اسلامی حکومت نو خدا دی قسم اور خلافت نو سمجھنے کا چارہ کرو. دوستوں بغیر دین نہ دی کوئی شے نہیں. اور شرک اور توحید دا مسئلہ, شرک تو کٹ نہیں ہے کہ بندہ حکومت کرے. خدا نو جواب دے کے پھر انہوں نے منہ کہتا نا کہنا ربکم العالی, حالانکہ رب کی ہے حکمران, باقی وہ بڑا حکمران سے مصر غلط نہیں کیا. مگر اس تو تاغوت ہے کہ حکومت تے واقعی تینوں تو رب نے دتی اور مصر تو فرما رہا ہے اعلیٰ جھوٹ نہیں بول رہا مگر تو رب دا ماتحت ہے. اللہ نے امانت تیروں دیتی وہ حکم دے تحت کر ایتھوں سرکش ہو گیا. گناہ ہے اور حیات عربی زبان تے رب حاکم وقت نو کیا جاندا غلط نہیں آ رہا مگر جدو آزاد ہو جاتا خدا دے قانون تو پھر وہ تاغوت ہو جاتا. اپنی حد پار کر گیا کہ تو بندہ بن کے راج کر. بندہ نہیں جسے رہندا اسے پھر حکمرانی بت بن اور جڑے انہوں من دے مجرم دے. یہ علامہ اقبال بناؤں دے کئی آندے جی یہ کلمے جی کی کرن دی کہ اقبال جڑا امام حسین کلمے دی بنا وہ کلمے دا تانوں پتہ ہوے تے بنا ما سمجھو تسی تے کلمہ سمجھدے قبراں نال زیادہ پوچھو تانوں یہ پتہ نہیں لگدا کہ قبراں والے کچھ نہیں میرا تہاڈا بگاڑ سکدے. وہ تے بیوقوفاں مندے اے زندہ جڑے یزید ہے نا تے فرعون نے پائی انہاں کو کڑیاں انہاں کو جیلاں انہاں کو پھانسیاں اے فوج اور لشکر ہے انہاں کو انہاں اسے ویلے آجنا چلو مولوی صاحب اس تو اسی انہاں دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھے انہاں دی پوجا کر رہا ہے. اس طرح علامہ اقبال بولا تو کی سمجھنا کہ حسین نے موت دیتے صرف ایک عام گل ہے. بر زمین کربلا باری درفت نا انہیں تو میدان کربلا دے اندر فتر اللہ اسے اپنے خون نہ لا الہ الا اللہ لکھا سمجھایا کہ توحید خدا دے دین قائم کر رہے. اگر کلمہ گو بھی نہیں اسلامی قانون چلا رہا بہت ہے تسی آرام نہ بیٹھے رہے بالکل شرک ہے. نمازاں روزان کی کر پچھوں سمجھ لی یہ اچانک نہیں ہو گیا لوگ انہیں
سمجھو ٹھیٹ ہو گئے کہ امام حسین جیسے بندے نو شہید کر دیتا اور سر کٹ کے پھراتا اور امت اس طرح چپ کر کے بیٹھی رہی, بولیا ہی کوئی نہیں. یہ کیوں اینا گنگا بناتا گیا جدوں کہ اسی ویکھنے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے کیا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جا میرا کی کرو گے؟ ایک ادنا آدمی نے آخیا کہ ٹیڑھا ہوا, تلوار لہرائی, کہہ دینا تینوں سیدھا کر دیا. آپ نے آخیا ہوش نہ گل کر, تو کہہ دینا بول رہا, صرف ٹونا چاہیا کہ امت سپرٹ ہے کہ مر گئی. انہوں نے آخیا پتا مینوں تو خطاب دا بیٹا تے اونٹ کراوندا ہوندا سی اپنے باپ دے توپ تے, شام نو تینوں سوٹا پھردا سی. یہ اسلام دی برکت ہے, تو ایسا حکمران ہے, کسے غرور چ نہ رہی, ٹیڑھا ہو جائیں گے سیدھا. فرمایا الحمدللہ. یہ اسپرٹ کیوں مک گئی؟ لوگ کیوں چپ کر گئے؟ بہت دیر تو لوگوں چپ کرایا, پیسے نے چپ کرایا, تلوار نے چپ کرایا. اس امت تے ظلم آیا جس لیے اللہ دے رسول نے آخیا سی خلافت تو بعد ملک کے عزوز ہونا. وقت نہیں, ورنہ حدیثاں دے دفتر تو گئے کہ ظالم کی کر رہا ہے شیخ الحدیث رضوجے کہ شیعہ سنی جنگ ہے. اللہ دے رسول دے دفتر کہ ظالم بادشاہ دادا نہیں ہے کہ انہوں ڈیفینڈ کر رہے یعنی, اور جھگڑا کی فلانی شخصیت آؤں. میں اس تو تمہیدن دو چار باتیں عرض کر رہا کہ اس تو بڑا کوئی شرک نہیں ویسے آ کہ فلاں آدمی یہ چاہتا ہے اس تو ذکر نہ کرو. بے ایمانہ نے اپنے جرم چھپاؤن لی سانو دھوکھا دیتا کہ بہت عظیم شخصیت ہے یار, حضور دا صحابی ہے. کہڑے دین نے آخیا کہ صحابی تے تنقید نہ کرو؟ قرآن حدیث آندا. آدم علیہ السلام تو بڑے صحابی, نبی نہیں خدا دا. اللہ نے آخیا اس گندم دے دانے دے نیڑے نہ جائیں یا اس درخت دے گیا. اللہ قرآن چلا واسا آدم ربہ بلوا, آدم نے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گئی. اللہ نے کیا ظالم ہو گیا, معافیاں منگی. قرآن نہیں ہے, ہر آدمی سونگا. یہ آدم علیہ السلام دی توہین ہے یا انہاں دی نبوت دا انکار ہے. خدا دے بندے کو کیوں چھٹا تسی بنایا ہے؟ پیارا بندہ جڑا دی گل نہ کرو, صرف اس تو غلط کام ہوئے چھپاؤن لی عجیب طریقہ بنا لیا کہ نا انہاں دی بڑی شان ہے. وہ شان دا کون منکر ہے؟ آدم علیہ السلام دی شان دا کوئی منکر نبی ہے, جنتی ہے, مگر انہوں دا غلط کام جڑا قرآن نے بیان کی جگہ جگہ معافی منگنی پئی. اس تو کوئی دین نہیں ہے سانو مجبور کردا کہ کسی صحابی دا احترام جڑا اس پاروں دی غلط گل دا نہ ذکر کرو. غلطی ہے, وہ جنتی ہے, شہید ہے, رسول اللہ دا ساتھی ہے, کوئی شک نہیں. وہ حدیثاں سیکھ ہے. وہ آدم علیہ السلام دے بارے کوئی شک ہے؟ تم نوح علیہ السلام دے بارے شک ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے تسی؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. بیٹے لی دعا کہ میں تجھے ہدایت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو. اسے معافی منگ کہ اگر تو رحم نہ کی میں تباہ ہو جاؤں. ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نزدیک خلیل ہے, باپ لی دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیتا کہ تیرے سارے کم ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک, کیوں مشرک باپ لی دعا کر. اس تو قرآن میں لاؤ یہ توحید ہے کہ تسبیح سوائے خدا دے کسی کی. یاد رکھو رسول اللہ نے نہیں اسی کہہ سکتے, پیر میرے علی رحمۃ اللہ ٹھیک کیا کہ ظالموں سبحان النبی نہیں کہہ سکتے, سبحان اللہ ہی کہہ سکتے. تسبیح خدا نے اپنے رکھی ہے جہدے تے کوئی نہیں اسی کہہ سکتے کہ آگی ذرا کوئی گل نہیں ٹھیک, وہ صرف اللہ. پیغمبراں تے بھی آ جانا انہوں پھر علماء لغزش کہن, خلاف اولا کہن, وہ تو پروں نرم کرا پہ گل چاہیے بھی کام نہیں ٹھیک ہوا, یا نہیں سی ہونا چاہیے, کیوں کیتا؟ اللہ نے اپنے رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, جڑا اللہ نے تیرے لیے حرام کے حلال کیتا کیوں حرام کرنا؟ سورۃ الطریق ہے. منافقین نو بہانے سن کے آپ نے اجازت دیتی. سورہ تبوک تھا اللہ عنک لما اذنت, اللہ تینوں معاف کرے تو کیوں اجازت دیتی سی؟ انہاں دے بہانے نہیں سی ملنے, جانا تو پھر بھی نہیں سی انہاں نے, ہن پج بن گیا کہ نبی کو اجازت. اس تو سبحان صرف خدا. یہ شرک ہوگا کہ اسی کہیے فلاں دی غلطی دا بیان نہیں کرے, شرک. بالکل تنقید کرو, مگر تنقید اور سب و شتم شرک, بے ادبی, گالاں, بیوقوفی عام آدمی نہیں کہہ سکتے. ایڈے لوگ پیغمبر ہے یا صحابہ کرام ہے یا اولیاء, سب و شتم کون بیوقوف کردا؟ یہ تنقید اور پرکھنا جڑا بیاہ دا کم غلط ہے. یہ صحیح جس صحابی کو زنا ہوگا تسی بیان نہیں کرتے, جس کو شراب پیتی ہے وہ صحیح بخاری جو واقعہ نہیں پڑھتے. کیا ڈرامہ بنایا ہوا کہ حکمرانوں نے تحفظ دے دو کہ انہوں کو غلط کام بھی ہو بولو کہیں. اے شرک دی قسمہ جی تمہیدن کہہ رہے ہیں, واقعہ دے ہونا حدیثاں دی مارنا. ارے کچی ایک بھی ہو میں نا اگ لگا دو حدیث سے دفتر پڑھو, کرن کی ڈا جے تسی کیوں مطلب نہیں سمجھاؤ دے کہ وہ کہڑا پوائنٹ آیا جب تو مڑ گیا سی اور دن پھر گل نہیں چلے نہیں سیدھے راہ پہ. یہ کوئی گل نہیں نہ یزید دی نہ حسین دی, وہ بندے دونوں چلے گئے جو انہوں نے کیتا پاؤں دے, مگر یہ دو سمبل ہے. اسلامی حکومت کے دفاع دی جان دینی, ادھر ظالم حکمران دا مسلمانوں دا سربراہ بن جانا. اس تو کوئی نہیں ہوئے. میرے دور دا بھی یزید
اس اسلامی خلافت کی قدر دلان پیدا کرو. شریعت کے اندر جویں نماز روزے کے باب اس طرح ہی بخاری شریف باب الاحکام ہے کہ حکومت کتنا بننی ہے، کدوں تک وہ گل مننی، کدوں وہ حصے ہی ختم ہو گئے، انہوں کا پڑھنا پڑھانا ہی بند ہو گیا. اس تو غلامی قبول کر لی، جہاں مرضی آ جائے کنجر. اس طرح کا حال ہے رشیا آ جائے 200 سال سے انگریز نے سلام کر دینا. یعنی وہ تصور ذہن چوں نکل گیا کہ توحید یہ ہے کہ کسی بندے نو اپنے تے حکومت نہ کرن دے، خدا دا قانون حکومت کرے. وہ ذہن چوں نکل گیا اور بڑی محنت نہ کڈی کہ مسلمان تے کمن پسند آدمی یار جڑا آوے انہوں سلام کرے. توبہ توبہ توبہ. مسلمان ہو جائے نقش اللہ بر صحرا نوشت سچ رہے عنوان نجات ایمان اقبال آندا کربلا نو کربلا نہ کہیں، کربلا جی ریت تے حسین دے خون نے لا الہ الا اللہ لکھیا. اور مسلمانوں کی نجات دی سطر لکھی ہے کہ مسلمان اگر بہتری چاہنا ادھر آ جان دے دے مگر بےغیرتی دی زندگی نہ گزار. کیوں ہویا؟ ایک جا آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دا ذکر میں کیتا تاکہ کچھ بہت دور ہوئے جے پیغمبراں دی غلطیاں قرآن بیان کر دیندا اور کوئی توہین نہیں سمجھے اور کوئی بے ایمان جڑا انہوں نے برا نہیں کہہ سکتا نبی ہے خدا مگر غلطیاں اللہ آندا نہیں لغت چھوڑی. اور دیکھو کڈا برا نتیجہ نکلا، جنت چوں نکلنا پی گیا. اس تو غلط کام دا غلط نتیجہ نکلنا دے پاوے بڑے تو پچھلے جمعے تو سن چکے. جنگ احد دے اندر 50 جڑے کھڑے سی ڈرے تو چھوٹے بندے سی، صحابہ کرام سی، مگر 40 کو غلطی ہو گئی. قرآن نے کیا سیتم رسول تسی رسول دی نافرمانی کیتی، اللہ نے وعدہ پورا کر دیتا سی، تسی جت گئے سی، قتل کر رہے سی، مگر جب رسول دا حکم چھڈیا کی نتیجہ ہویا؟ رسول دی نافرمانی کا نتیجہ ہے نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. بالکل نتیجہ الٹ نکلا، زخمی ہو گئے سارے. اللہ نے سورہ آل عمران تبصرہ کی اے قرآن والا آ جاؤ جے کیا نا صحابہ دیا گلاں نہیں کرنیاں قرآن دریا برس کرو. پر جدوں غلطی ہوئی سورت اتری. جنگ احد غلطی کی قرآن نے ڈٹ کے سورہ آل عمران کئی رکوعاں آکھیا میں جو کیتا سی تسی پڑھ لیا. غلط کام کرو گے کداں پھر اچھا نتیجہ نکلے گا. اور سورہ توبہ چ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتا غزوہ حنین دا کہ بعض صحابہ دی زبان تو نکلیا کہ جدوں تھوڑے سی ادوں سانوں کوئی نہیں ہرا سکیا، ہن کون ہرا سکتا؟ اللہ نے تانوں پھر اس تہاڈی کثرت نے کوئی فائدہ دیتا؟ بھجن نوں راہ نہ لبا تو کدھر گئی تہاڈی کثرت؟ تانوں پتہ نہیں لگتا کہ مدد اللہ کر رہا ٹوکیا. رسول کریم علیہ السلام خطبہ دے رہا، کافرہ تجارت آ گیا، صحابہ چلے گئے، 12 رہ گئے. ہاں قرآن پاک نہیں ہر جمعے پھر حضور بدل بدل کے پڑھ دے سورہ جمعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ڈراؤندے نہیں دے کہ کڈی غلط گل کیتی نبی بات کروا رہا تو تسی سودے خریدن بھج گئے. قرآن اس تو اللہ دی قسم جھوٹے لوگ آ سارے گروہ جھوٹے آ کے گل نوں سمجھن دی کوشش نہیں کرتے کہ غلطی کی ہوئی ہے جنہیں درست کرنا انہوں ایک نظائر جھگڑے کی گل بنا لیا. برا پلا کہنا برا پلا نہیں وہ لعنت ہے جڑا برا پلا کر تو کہندا نبیوں کو برا پلا کہندا علیہ السلام. قرآن چ انہاں دی غلطی صرف یہ خدا سمجھاؤں کہ غلط کام کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں. قانون خداوندی کی پابندی کرو جگہ جگہ رہنے نہیں. بدری صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے جاسوسی کرتی رسول اللہ کا راز فتح مکہ تے حضور چاہتے تھے اس طرح اتنے پہنچے جنگ نہ ہوئے، خدا کا شہر ہے. عورت نے لکھ کے چٹھی دیتی بھی کافروں دس دے رسول اللہ چڑھائی کر رہے جاسوسی اور پکڑے گئے. حضرت عمر نے کہا اجازت جو اس منافقتی کرنے ساتھ سورہ ممتحنہ اتری ہوتے تسی ایمان ہوں گے کافروں دوستیاں کر. بھائی قرآن نے لحاظ نہیں کیتا نہ نبیاں دا نہ صحابے شرک دے صرف گال مندہ بےادبی گستاخی وہ جڑا کردا وہ منہ تے لعنت. ایک گال مندہ سمجھن دا چارہ کرو کہ غلط کم نہیں اللہ رسول نے پسند وہ نتیجہ نہیں ٹھیک. اس تو ایک گل یہ کہ غلطیاں دا بیان قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہویا اور یہ اگر کوئی شخص برا کہندا تو اپنی ناراضگی ہے یہ برا نہیں. دوسری بات جویں قرآن مجید نے کہتا کہ رسول جڑے ہیں بعضاں تے بعضاں دے فضیلت دی دل کر رسول فضلنا بعضاں مطلب بعض ہے کہ سارے خدا دے نبی رسول مگر ان دے درجاں دا فرق. یہ خلیفیاں چ کہ 2 خلیفے پہلے انہاں دی خلافت میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ منصب امام لکھ دے خلاف سے محفوظ ہے. یہ قدرتی فرق ہے جویں اللہ دا رسولاں دی فرق ہے. یہ عمر ابو بکر نال دا نہیں جمیا سیدھی گل ہے انہاں ورگی حکومت کسے کو نہیں. خلافت راشدہ محفوظہ بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے خلل نہیں کیا. دوسری دونوں خلافتاں انہاں چ بالکل خلیفہ ٹھیک ہے اور کوشش کی سر دے کے انہیں روکے مگر کام خراب ہو چکا. مگر یہ دور خلافت مفتون فتنہ پیدا ہو گیا خرابی پیدا ہو گئی وہ نہیں رہا.
اور یہ سب کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام رب نے دستا سی تے حضور نے وہ بیان کیا جنہاں چ حوصلہ نہیں سننا نہیں چاہتے وہ یہ بھج جاؤ اکھاں میل لو انہاں دی روش بالکل وہ کبوتر جہاں بلی نو ویکھ کے اکھاں میلدا یہ کوئی گل نہیں حقائق کا سامنا کرو پڑھو ٹھیک ہے کہ لوگوں نے بچ کھپ کھانا بہت پاتا جھوٹ سچ راتا چھان بین کر کے صحیح حدیثاں پڑھ کے تاکہ آدمی کو غلط گل نہ کہے بے بڑا نازک معاملہ اس تو جویں نبیاں رسولاں وچ فرق ہے انجی سمجھو پچھلے جمعے بھی تھی سنیا اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا سی عمر تو بعد فتنہ دا دروازہ کھل جانا ایک دروازہ بڑا بند جس نال فتنے رکے بہت عظیم شخصیت سی ایڈمنسٹریٹر سی بعد نیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیک ہونے کو شبہ شروع تو اسلام لے آئے حبشہ دی ہجرت کی رسول اللہ دے رشتہ دار کئی پاروں پھپھی دی بیٹی دے بیٹے دو بیٹیاں آپ دیاں دین واسطے قربانیاں نے مگر حضرت عمر جیسی صلاحیتاں نہیں یہ بالکل جو رسولاں چ فرق ہے انہاں چ فرق ہے وہ قابلیت نہیں نیکی بڑی ہے مگر حکومت ہو گئی بڑی عمر انہاں دی 80 تو زیادہ نرمی اور اس گل دا حضرت عمر نے پتہ سی حوالے کیتے ہون تے دفتر پھر سارے ہون تے نا فتح الباری 7ویں جلد اور عون المعبود جڑی ہے یہ 4تھی جلد حضرت عمر نے جیسے کمیٹی بنائی اس وچ کیا میں سمجھنا کہ آخر تہاڈے چوں 2 بندے رہ جانے علی اور عثمان انہاں تے ٹاس پہ جانا حضرت عثمان نے بنوایا فرمایا اگر یہ بنیا فی علی نہیں کیا مگر اس کی طبیعت میں نرمی ہے حکومت سنبھالنے بہت چاہیے آدمی سختی اور زیادہ قوت نہیں نرمی اس نرمی نے کام خراب کر وہی گل جی رسولاں فرق ہے انج فرق ہے کوئی نہیں چٹا سکتا اہل سنت دے بڑے بڑے اماماں نے تسلیم کتاب ہے سچی حضرت عمر تو بعد پھر نہیں اس قابلیت دے بندے آئے کام نہیں سنبھالیا گناہ نہیں برائی نہیں بدنیتی نہیں وہ نہیں صلاحیت جو حضرت عمر دی 2 حکم سی کہ دروازے کھل جانے فتنہ دے کھل گئے اور نال یہ بھی تھی سن لیا بے فضائل دا اے دے نال کوئی تعلق نہیں حضرت علی دی کی شان حضرت عثمان دی کی شان اپنی جگہ تے انہاں نوں چٹا نہیں سکدے صحیح حدیثاں مگر انہاں دا کوئی مفہوم نہیں ہے بے غلطی نہیں ہو سکتی یہ جڑا مانا نہیں گا پہلا نبیاں دا دیکھا نبیاں دے جو فضائل ہے صحابہ کرام دے انہاں دے برابر ہے گے انہاں دی غلطی کیوں گل نوں اٹھتے جے شانہ اپنی جگہ تے رہن دیو جنتی سمجھو احترام کرو شہید بنو مگر حکومت دا نظام جڑا وہ خراب یہ لیے اللہ دے رسول اللہ السلام نوں کیویں رب نے وکھا دیتا کہ کم ہو جانا ہی خراب میں اس 4تھی جلد بخاری شریف کی حدیث موجود ہے میں عون المعبود اس تو پڑھی ڈیر حدیث عالم نے جی شرح کی اس تو انہوں پڑھیا جائے تو کیویں حضور پاک نوں سب کچھ اعلان دس کی ہونا 339 صفحہ 4تھی جلد اور یہ 338 صفحے تو حدیث شروع بخاری شریف کی کہ رسول کریم علیہ السلام بیٹھے ہے حضور دا طریقہ سی کہ پوچھتے سی کہ ہر بندے نوں سویر نوں کہ کوئی خواب دیکھیا کدی اپنے سناؤندے سی کدی تو ایک شخص نے آکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام میں رات ویکھیا کہ ایک شام آنا او دے تو شاید اور کی جڑا نا ٹپ کریا تے لوگاں نوں وینا او اس طرح بک پر کے لے رہا کوئی زیادہ لے رہا کوئی تھوڑا لے رہا اور میں ویکھیا کہ ایک رسا آسمان تو لٹکیا جڑا ایک بندے نے پھڑیا حضور تسی پھڑیا چڑھ گئے جی پھر دوسرے نے پھڑیا چڑھ گیا تیسرے نے پھڑیا چڑھ گیا چوتھے نے جسے پھڑیا رسا ٹوٹ گیا بعد چڑھ گیا حضرت ابوبکر رضی نے آخیا یا رسول اللہ میں جی تشریح کراں آپ نے فرمایا کر انہوں نے اپنے خیال تشریح کی کہ چاہ میں اسلام ہے کی ارشاد قرآن ہے جنہ جنہ کہہ دی قسمت تے جڑا ہے رسا بھی لٹکیا ہے حق ہے جتے یا رسول اللہ تسی جے پھر چڑھ جانا تسی دوسرا اٹھاؤ گا تیسرے والی رسا ٹوٹ گیا یہ تشریح کی کیا کیا فتح الباری پڑھو رسا کیوں ٹوٹ گیا غلطی منو بالکل حضرت عثمان رضی اللہ بعد جو کچھ ہے زیادتی کوئی انہوں نے قتل کا جواب نہیں سی بنتا ایسا کوئی جرم دین دے مطابق نہیں جتنا انہوں نے شہید کیا وہ اپنی جگہ سے ظلم ہے مگر کام خراب کیوں ہوا رسا ٹوٹ گیا رسول اللہ نے پھڑیا چڑھ گیا ابو بکر پھڑیا چڑھ گیا عمر پھڑیا چڑھ گیا یہاں بڑی رسا ٹوٹ گیا فرمایا تیسرا بندہ جڑا ہے ثم یاخذ برجل فینتق رسا ٹوٹ گیا یہ جی تشریح ابن حجر بھی لکھ دیا یعنی ان عثمان قاد ان ينقطع اللحاق بصاحبه بسبب ما وقالوا من تلك القضايا التي انكروها سارے شیخ اور حدیثاں نوں پوچھو کہ تاریخ نہیں حدیث پڑھانی ہے یہ تسی شرح کرنی ہے رسا کیوں ٹوٹ گیا فرمایا اور رسا جڑا سی ٹوٹ گیا اس پاروں کہ قریب سی کہ حضرت عثمان اپنے دو ساتھیاں نال جا کے نام مل کام میں نے غلط ہو گیا سی ابو بکر عمر نام چھوڑا پے چلیا سی کہا دے تو بسبب ما وقالوا من تلك القضايا التي انكروها
جڑے کام انہاں کو ہو گئے نا وہ ایسے سی حکومت تے انہاں تے ناراض ہو گئی. ایک ادھا علاقہ نہیں پوری مسلمان دنیا پہ ٹوٹی کہ ابو بکر عمر دا دور کی سی تے کی حضرت عثمان تو شروع کر دیا. مصر اٹھ کھڑا آیا, عراق اٹھ کھڑا آیا, ساری دنیا تو لوگ آ گئے. کی کیتا ہے؟ فرمایا وہ کام جڑے حضرت عثمان دے غلط سمجھے گئے انہاں پروں قریب سی کہ رسا ٹوٹ گیا, یہ انہاں تو بچھڑ گیا. مگر پھر فابرانا بن قتال حبل اینوں حدیث پاک دسیا گیا رسے دا ٹوٹنا. یہ راہ چھٹ گئے وہ جتے پہلے چلتے سی حضور پاک اور سارے. ثم وقت الشہادہ مگر جڑ جانا اس تو نصیب ہو گیا. اللہ دے رسول نے اور قرآن نے 10 چیزاں دسیاں کہنا پروں بندے دی غلطیاں معاف ہو جائیں. 10 ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے ایک دا کٹھیاں کر کے آیتاں حدیثاں اس تو یہ بھی نادانی ہے بے آدم علیہ السلام کوئی غلطی ہوئی تو نبی نہیں رہا انہوں گالا کہ بے وقوفی. حضرت عثمان کو اور کچھ ایسیاں گلاں دوجے پاسے ہور نیک عمل تھوڑے اور انہوں تو کفارات ایک مصائب ہے کہ بندے نوں جڑیاں مصیبتاں پیش آ جاندیاں یہ بھی وہی غلطیاں تے ربڑ پہ اللہ تعالیٰ وہ سب کے معاف کرنا کہ یار انہوں دکھ بھی بڑا ہے. اس تو جڑا انہوں شہادت نصیب ہو گئی دوجے فریق نے بھی ظلم کیتا قتل دی کوئی بنیاد نہیں. علماء دے جڑے قتل دے سبب سے بھی کوئی مرتد ہو جائے کوئی شادی شدہ زانی زنا کرے یا کسی نے انہاں چ کہڑا حضرت عثمان نے کیتا. اگر حکومت کرن کوئی غلطیاں تھی تو مرن دا کوئی جواز سی وہ بھی جین چھڈ گیا. اس طرح شہادت جڑی فرمایا ثم وقت لو شہادت پھر آپ دی شہادت ہو گئی. فتصل فلتحق بہم کارہ القسطلان پھر وہ رسا جڑ گیا اور آپ انہوں دے نال جا ملے. وہ شہادت نے انہاں چیزاں تے پردہ پا دیا. یہ فتح الباری دی بھی جڑی تعبیر رویا دا باپ اتھے انہوں پڑھنا اے اونر محبوب ہے. جتھے جتھے حدیث پاک ہے کہ رسا حضور نے پھڑیا چڑھ گیا, ابو بکر پھڑیا چڑھ گیا, عمر حضرت عثمان وری ٹوٹ گیا مگر بعد جڑ گیا. یہ تشریح جڑی وہ ساری پوچھ لیو تے گل ساری آ جائے گی سامنے کہ حضرت عثمان نیک ہوندیاں بہت قربانیاں دے باوجود حکومت کرن ایڈمنسٹریشن کھنج 6 سال ٹھیک رہے 6ویں سال تو بعد نظام خراب ہو گیا. خراب رشتہ داراں کرایا. وہی گل حضرت عمر والی بے نرم تباہ نرمی پاروں غالب آ گیا. چاچے ٹان دی اولاد نے قابو پا لیا صحیح رستے تے نہ رہنا. صحیح رستہ کی کوئی گناہ بدکاری نہیں کرن لگ پے. یہ کیتا کہ حضرت ابو بکر عمر دے زمانے دے صحابہ معزول کر صحابہ دے خیر خان پوچھے بے صحابہ ہٹاتے جنہوں نے وہ ملک فتح کی تھی. سعد بن ابی وقاص 10 جنتی صحابہ سے تھی کوفے سے کٹ کے مارے اور وہی بجائے ولید بن عقبہ نوں ڈالتا. یہ ولید بن عقبہ سی. دنیا جہان دی تفسیراں پڑھ لو حالات ویکھ لو جا کے کہ سورت حجرات جدوں اتریا سی جے منافق تہاڈے کو فاسق تہاڈے کو خبر لے کے آوے تے وہ دی چھان بین کر لیا کرو مت کتے مسلمانوں وہ کون سی فاسق. یہ ولید بن عقبہ سی جنہوں زکات لین لئی حضور نے بھیجیا. بنو مستلق گیا ہی نہیں کوئی واپس آ گیا اور مسلمان قبیلہ مروا دینے لگا کہ وہ تو مینوں قتل کرنے لگے. انہوں دی قسمت چنگی سی وہ پہنچ گئے. انہوں نے آ کے حضور نو آخیا سی ٹھیک دے زکات آپ نے آخیا کہندا مینوں قتل کر لگے. انہوں نے آخیا پوچھو کدوں متھے لگا. قرآن چایا یا ایھا الذین آمنوا جا اس فاسق نوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مقرر کر پر آ ہون پاروں کہ میرا ماں دایا پرا باپ دوسرا سی اور انہیں اتنے جو ادم مچایا. اے مسلم شریف خلق خدا عمر لفظ یقین جانو عمر ہی سی جویں رسولاں وچ فرق ہے. حضرت عثمان دی نیکیاں نوں جڑا بندہ چلودا نامراد ہے مگر حکومت نہیں ہو سکی. رشتے داراں اتنے ولید بن عقبہ بن گیا. شراب پیتی پیندا لوگ دعائی دیندے مگر ایک دن نماز فجر اس طرح پڑھائی بیوش سلام پھر کے آکھا ہور پڑھنی اے صحیح مسلم 126 اور یہ شراب دے ابواب جڑے کوڑے اوتھے بیان ہویا کہ شہد تو عثمان ابن عفان بہتے ابل ولی وہ کتے رسی حدیثاں دے دفتر نوں لا دیے تسی روندے جے فلاں دا نام ہوندا وچ نبیاں دے قصے پھر قرآن چوں کڈ جو جے تہاڈا نقطہ نظر صحیح ہے تو قرآن شریف چوں کیوں درج ہے کہ فلاں نبی کو غلط کم ہویا. کو عقل کرو احترام اپنی جگہ تے ہے نیکیاں جنت بھی ہے مگر کام جڑے وہ نہیں ٹھیک ہوئے. جس پاروں حضرت عمر جڑا نا لوگ صاف لکھ دے کہ کاش عمر جڑا سی وہ تے ورگا بعد وچ آ جاندا پوری دنیا تے اسلام پھیل جاندا. نہیں آیا اللہ کی مرضی. اس حضرت عمر آ گیا عثمان تے واری آئی کہ نرم کہ حضرت علی دا جو دسیا ہوگا بھی انشاءاللہ خطبہ ہوگا تو حضرت عمر نے خطبے پہلے ہی دس دیتا کہ یہ گروہ ایک بن چکا. اے آج تک نہیں ٹونڈیا علماء نے میں نہ حضرت عثمان آیا نہ کوئی غلطی. وہ کہڑا سی جنہیں تیاری کر لی کہ کیوں عمر چھیان دینا ہے انہوں سرخاب دے پر لگے اسی نہیں حکومت دے حقدار. وہ بندے لبنے جڑا آپ نے آکھا مار مار کے انہوں نے اسے الزام داخل کیتا مگر وہ منظم ہو چکے
اور انہوں نے چھین لی یا بعد چ لوگ پردہ پاؤں ادو تیار ہو گیا جب حضرت عمر دے زندہ سی. اس حدیث پاک نو محدثین نے نہیں چھیڑیا تو گروہ کہڑا سی. میں دلی 1000 ریال خرچ کیتا کہ شرح ابھی لبھی جہاں پتہ لگا وہ گروہ تو یہ ہی ہے جنہوں نے بعد قبضہ کر لیا جنہوں نے حضرت عمر پٹتا رہا کہ طلقاء اور ابناء طلقاء و ابناء بنات طلقاء یہ جڑے مکہ فتح ہوئے تھے مسلمان ہو یہ انہوں دی اولاد تے گاہ اولاد انہوں دا اسلامی حکومت کوئی حصہ نہیں مگر وہ آپس تھاٹے ہو گئے. چودھری جڑے پتر سی بڑے بڑے لوگ سی انہوں نے تیاری کر لی کہ بنی بنائی حکومت چھین لینی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ انہوں نے درخیر ثابت ہے اور اشتدار سے انہوں نے موقع مل گیا. معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے بہ گیا, ولید بن عقبہ کوفے سے بہ گیا, عبداللہ بن عمر محمودہ پوت جڑا سی بصرے بہ گیا, کوئی یعلا بن امیہ یمن بہ گیا. اپنا ہی خاندان اور کریکٹر بھی کوئی نہیں. صحابہ کرام جیسے لوگ معزول کر دیے ٹوٹی گئے. مصر جو عمر بن العاص فاتح مصر سی ہٹاتا اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا مقرر کرتا جنہوں حدیث سے دفتر کنگا اللہ رسول کریم نے مکہ فتح ہو جایا کیا سب نو معافی ہے مگر 4 بندے کعبے دے پردے نہ بھی لٹکے قتل کر انہوں سے ایک عبداللہ سی. اسلام لے آیا کاتب بئی ہویا مرتد ہو کے مدینے چلا گیا. آندا کوئی نہیں محمد جو اسی ڈکٹیٹ کرتے سی ساڈے آ کے کدی غفور رحیم دیتا غفور حلیم دیکھ لینا اینا گمراہ کیتا دنیا نو کاتب بئی رہا. حضور نے آخیا قتل کر 3 دن حضرت عثمان نے چھپا لیا اپنی سادگی پاروں یہ بھی انہوں دا بھائی سے رضائی. تیسرے دن لے آ کے پیش کرتا کلمہ منظور کرو آپ نے گل ہی نہیں سنی. پھر آخیا پھر تیسری باری آخیا پڑھو کلمہ تے نال آخیا کسی نے عقل نہیں سی میں کی حکم دیتا ہے سر لا دیں. لوگوں نے آخیا اکھڑا اشارہ کرے فرمایا تے نبی دا کم نہیں. انہوں چک مصر دا حاکم بنایا عمر بن سعد نو ہٹا دیتا. اگ لگ گئی امت دے اندر یار حضرت ابوبکر عمر دے حمل مارے سی وہ صحابہ کرام اور چھوکرے تو دسیا راوی آندا حسین بن منذر کہ میں اسے حضرت عثمان دی عدالت جدوں ولید نو لیا گیا ایک ورنے کوفہ لیا گیا تو قد صلی صبح رکعتین ثم قال عزیزک شراب چ نماز پڑھائی فجر دی بعد آندا ہور پڑھنی یعنی کتھے وہ لوگ ایڈے ایڈے چوٹی دے اشرا مشرا ہٹاتے. 6 سال بعد 6 سال حضرت عثمان کے دور کوئی گڑبڑ نہیں مگر کام خراب ہوا. لوگوں نے کوئی اور اعتراض نہیں کیتا. اج قاتل نے عثمان جو مرضی آکھو وہ خود صحابی سی. میں نہ تلاش کیتا کہ بیت رضوان والے کوئی ایرا گرا بندہ نہیں سی نہ کوئی یہودی سی خود وہ لوگ سی جنہاں تے اللہ راضی ہوا انہاں مقام کے رہا اور ایک ہی مطالبہ سی کہ بندے ہٹا دے ابوبکر عمر دے زمانے دے بندے جڑے بحال کر. ایسا اس وقت کچھ نہیں سی آندے. وہ موقع تے حضرت عثمان دے خامی نے تیر ماریا ایک صحابی رسول ماریا گیا. پھر انہوں نے آخیا بھی تو ہوں یا سامنے تیرے ماریا پچھلے کیس سے وکھرے رہا ہوں تیر ماریا نیار بن یاد نو اس بڈھے صحابی نے مار دیا قصاص لے کے دے. یہ منے نہیں انہوں نے دروازے ٹپے قتل کر وہ بھی جذباتی ہو گئے. وہ رولا وکھرا مگر صحابہ کرام دیا کتاباں کر کے میرے کو ہسٹری کی لکھنی لوگوں نے نہ کوئی پڑھیا نہ لکھا وہ صحابہ سی جڑے شہروں چ کٹھے ہو کے آ انہوں نے آخیا کہ حضرت عثمان یہ بدلے نیک بندے کے. تو جسے وہ پیش ہوا فشاہد علیہ رجل 2 بندیاں نے گواہی دیتی. آپ نے پھر حضرت علی نے آخیا کم فضل دو علی اٹھن کوڑے مار وقال علی کم یا حسن فضل دو. حضرت علی کہنے گے حسن تو مار مگر حضرت حسن نو اینا دکھ سی کہ حضرت عثمان نے یہ کام کیتے ہی کیوں وہ بندے پیرے سی جڑے ابوبکر عمر رضوان. حضرت حسن نے ناراضگی نہ آخیا ابا جی ولہار رہا من تولا کار رہا فکن فجدل. اے مسلم جڑی پڑھ رہا انہاں تو معتبر کتاباں کوئی تاریخ میں اگ لاؤ. حضرت حسن نے ناراضگی پروں آخیا کہ ابا جی میں کوڑے شوڑے کہیں نہیں مارنے جن نے ٹھنڈا چکھیا انہوں گرم چکھن دے جن نے یہ حاکم بنائے نا یہ ماردا پھرے کوڑے تے نبڑدا پھرے اسی میں خواہ لوگوں نے دشمنی لئیے. اسے پھر حضرت علی نے اپنے داماد نو بھتیجے عبداللہ بن جعفر نو آخیا اٹھ. وہ ماردا رہا 40 تک پہنچا. انہوں نے آخیا بس رک جا اللہ دے رسول نے 40 مارے عمر نے 80 مارے دونوں سنت مگر مینوں حضور دا طریقہ پسند یہو جہا اتنے لا. اور جڑا عبداللہ بن عامر سی بصرے وہ کرتوت ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے پورا بیت المال مسلمانوں کی جائیداد لٹی مکے دوڑ گئے. حضرت عائشہ نے جا جنگ تیار کی رضی اللہ عنہ. یعلا بن امیہ نے بیت المال لٹیا سارا یمن دا وہ بھی اتنے چلا گیا. فکر کی قاتلان عثمان دے قصاص دی کوئی فکر نہیں سی. میں ممبر سے کہہ رہا فکر اپنی پہلے ہی اگر مضبوط ہو گیا گورنر کٹہرے کھڑے ہو جائیں کہ مروایا تسی عثمان حضرت عثمان دی شہادت دے ذمہ دار تسی جے تہاڈیاں کرتوتاں نوں پوتریاں پئیاں تے نیک آدمی سی. اس تو قاتلاں دی واری کتھوں آنی واری ساڈی آنی. انہاں سارے گورنر نے گٹھ جوڑ کر کہ دعائی مچا دے حضرت عثمان دی مدد امید دی اسی بچ جائیے کھپ پات حکومت مضبوط ہی نہ ہون دی بغاوت ہی بغاوت.
سارے نے بیت المال لٹ کے جنگ تے لاتا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت علی نے ٹکر لوا دیا آپ پہ ہولے ہو جان. سازش بہت بڑی. تو اے ولید بن عقبہ یہ کر دوں. اور دوسرے پاسے حضرت عثمان رضی اللہ اپنی سادگی پاروں جنہوں صالح مقبری لکھ دے کہ بظاہر صلاح رہنی نیک آ اور انہیں ہو سکتا ہے یہ انہوں کی نیت چاچے نوں بلا دیا. یہ چاچا جڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بوریاں بند کر کے دکھ دینا رہا جدو اسلام دے آئے حکم رسول اللہ نے ساری دنیا نو معاف کرتا سی. کوئی جرم ہی سی نہ وقت محدثین نے لکھا بھی انہوں حضور نے طائف کرتا کہ مکہ نہیں میں رہن دینا تینوں نہ مدینے رہن دینا طائف رہ جلا وطن سی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس حکم نو سد لیا. حکم تھوڑا جا مجرم نہیں سی نال ہی دا بیٹا آ گیا مروان نو حضرت عثمان رضی نے بیٹی دیتی نال حکومت پر گیا. یعنی وہ لوگ جنہاں دے بارے صحابہ کرام دا سی جے مسلمان ہو بھی گئے جتیاں بہندے رہے اس قابل ہے کہ مسلمان سربراہ بن. وہ حکم بھی مشورے دین لگ پیا. حکم دے بارے سننا جتے علامہ البانی صاحب نے محدثاں نے آکھیا ذہبی نے ابن حجر کہ خدا دا خوف کرو ایسے دل میں حدیث بے اعتبارہ ہو گیا کہ حضرت عثمان دے چاچے دی باری آئی تھی پردے پڑھن لگ پے. حالانکہ من دے کہ حضور نے اتنے لعنت کی پوری فصل جڑی ہے لا يدخلن علیکم رجل اللعین یعنی الحکم ابن ابی العاص احمد بزار سارے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہنے تہاڈے کول ایک آدمی آن والا جتے اللہ نے لعنت کی وہ حکم ابن ابی العاص اے مروان دا باپ ہے. حضور نے کڈیا بلا لیا. ابو بکر عمر نے نہیں بلایا انہاں بلا لیا. بلا کے وہ بیٹے نے حکومت سونپ دیتی. انہوں اپنا سارا جڑا سلطنت کا سیکٹری بنا دیتا. موہراں انہوں دیتیاں وہ دے آکھے لگن لگ پہ. پہلا زبیر علی جیسے پٹ پٹ مر گیا کہ حضرت عثمان تو ساڈا بھرا ہے پہلا دا مسلمان ہے ساڈی من یہ ہے جڑے تینوں دکھ دیندے سی کلمہ پڑھ لیا کر کے انہاں دی نہ مان یہ بنا بنا کھیل حضور دا خراب کرنا چاہتے گل ہی نہیں. مروان نے کان پڑھ دینے تیرا حاصل کر دیا کام سارے ٹھیک ہے پیش ہی نہیں جانتے. اے سمجھ لو سلسلہ الاحادیث صحیحہ 7ویں جلد ہے دوسرا جلد اور حدیث نمبر 3240 تو چل دی ہے. ساریاں کتاباں چو کٹھی کی ہے. اور اخیر تے اما عائشہ نے جدوں مروان نے ایک موقع تے آکھا نا یزید جی بلیے جی عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہندے جھوٹ لاتا. اما نے آکھا چپ کر تیرے باپ تے حضور نے لعنت کی تو دا ایک ٹکڑا تو ہی ہے مرونا تو سانو تانے دینا ابو بکر دی اولاد. تو یہ علامہ البانی صاحب آندے افسوس ہے کہ ایڈے ایڈے عالم جڑے پھر آ جاندے تعصب کہ حضرت عثمان دے چاچے دی گل تو 8-10 صفحے یعنی 719 تو لے کے 705 تک ایڈا مرون آدمی اور انہوں واپس بلا لیا. روزے بیٹے نے حکومت سپرد کر دی اور یہ بیٹا حضرت عثمان دی موت کا سبب بنے. کوئی ہور نہ لبو تو نہ کوئی گل ہے نہ کوئی یہودی سی نہ کوئی گل صرف ایڈمنسٹریشن کہ پرانے بندے ہٹاتے چھوکرے لا خاندان دے لوگ جنہوں نے کوئی قابلیت نہیں وہ ٹھیک جرنیل ہون گے ملک فتح ہوں گے انہوں نے تقوار پرہیزگاری نہیں سی جڑی رسول اللہ دے ساتھیاں صحابہ کرام کتنے انہوں کی معذوری پروں کوئی شراب پڑیا گیا کسی. تو امام لکھتے ہیں کہ مروان جڑا ہے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر طالب علم جان دے کہ یزید بھی جنی بریت کر سکتا سی امام کی شامی سی ہندے چارے بچاؤں مگر حق لکھدا. مروان دے جو حالات رہے 8ویں جلد اس ویلے لکھدا کہ حضرت عثمان رضی مروان والا کون ہے کہدا قصور سی اینوں جڑا بلا لیا وقد کان ابو الحکم من اکبر آباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے سمجھو 182 صفحہ 8ویں جلد 14 جلداں چ آندے دا باپ جڑا سی حکم اور رسول اللہ دے دشمناں تے بڑا دشمن سی بے ایمان. وانما اسلم یوم الفتح مکہ فتح تے اسلام دے وقادم الحکم المدینہ ثم طرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف اسلام دے مگر حضور نے جدوں مدینے کا نکلتا اور سارا معافی تینوں نہیں مدینے نہیں رہن مروان کان اکبر الاسباب فی سارے عثمان. اے تو بڑا جے کوئی اہل سنت نا تے شیعاں دے دشمن مینوں بخاؤ کیوں علم تے پردہ پاؤندے جے خدا دے بندے ہو نہ برا پراگ نہ صرف اپنا ماتم کرنا ہے کہ وہ بنی بنائی رسول اللہ دی حکومت اسلامیہ جنہوں ابو بکر عمر نے چلایا وہ کس طرح پاویں نیک نیکی نہ برباد ہو. آئے دن فتنے دے دروازے کھل گئے جو حضور نے فرمایا اور کیا رسا ٹوٹ گیا. مروان کان اکبر اسباب فی حصار عثمان حضرت عثمان رضی دے گھیرے چ بڑا اسباب جڑا بنایا مروان ہی کم وقت بنا انہیں حضرت عثمان نو کروایا لأنه ضبر على لسانه کتاب الى مصر بقتل اولئک الوفد. فرمایا ظالم دے بچے نے حضرت عثمان کو پوچھیا بنا جعلی خط بنا کے انہاں دی مہر لا کے مصر دے گورنر نو بھیجا. اسے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نو جڑا مرتد ہویا سی جنوں حضرت عثمان نے گورنر او دے نام چٹھی لکھ دی یا جڑا مصری وفد آ رہا مصروں لوگ آئے صحابہ آئے
بیت رضوان والا ہے عبد الرحمان میرے بیس لکھ لو اور انہوں پوچھو کہ سارے گروہ کا سردار جڑا سی حضرت عثمان نوں کہنا وہ بیت رضوان والا سی کہ نہیں، درخت کے تھلے بیعت کی کہ نہیں؟ بیچاریاں نے منوایا کہ ہٹا دے عبداللہ اور وہی جگہ حضرت ابوبکر دے بیٹے محمد نوں مقرر کر حضرت عثمان نے مان لیا، چلو ٹھیک۔ وہ جا رہا گروہ، مروان نے علیحدہ خط لکھتا جھوٹا لأنہ زبرا لسان کتاب اللہ مصر نوں خط لکھتا بے 4 دن چھڈی تے جننے آؤندے نا محمد بھی ساتھی انہاں دے ہاتھ پیر وٹ کے انہوں قتل کر۔ خط پھڑیا گیا، جا کے جس خط حضرت عثمان دے پیش کیتا انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں نہیں جانتا نہ میرے علم چا میں نہیں لکھا، سچے تھی وہ مگر غلام انہاں آکھا میرا مور میری ہے، اونٹنی بھی بیت المال دی۔ انہاں آکھا جے سب کچھ ہے پھر مروان دا ہی کارنامہ جے کو ساری سرکاری کا انہوں پیش کر، انہوں انہاں نے انکار کر دیا، جس تو مکان پھر کر گیا اور صحابہ کرام نے اپنے گھراں دے دروازے بند کر لے، ورنہ 600 آدمی دی بوٹیاں اڑا دیندے جڑے ساری دنیا نو فتح کرو۔ 40,000 انصار مہاجر اسے مدینے سے کربلا سے بہت بات دی گل نہیں بولے گا۔ انہوں نے کہا گل تو ٹھیک ہے، مروان بھی نہیں دینا نہ کوئی پہنچ جاندے قریب 700 آدمی ماریا گیا۔ آیا ابن کثیر لکھدا کہ 40 خط جڑا حضرت عثمان دے طرفوں لکھیا حضرت عثمان نے مروا دیتا ہے ظالم نے، مروان بے ایمان اور کردہ کی سی وَلَمَّا كَانَ مُتَوَلِّيًا عَلَى الْمَدِينَةِ لِمُعَاوِيَةَ كَانَ يُصِبُّ عَلِيًّا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنبَرِ۔ اور خبیث ہر جمعے جدوں امیر معاویہ نے گورنر مقرر کیتا ہر جمعے ممبر تے کھلو کے حضرت علی رضی اللہ عنہ محبت رکھنے والے تے لعنت کرنا۔ آج اسی رونے ہیں کہ تبرہ کر دے، بالکل ملعون ہے وہ جڑے لوگ کر دے، مگر مڈ کنے پتا عید اور جمعے دے خطبیاں کو ناپاک کرتا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، ممبر تے رسول دے ممبر تے مروان لعنت کرے۔ ادھر ہوتے جڑے سی مغیرہ بن شعبہ کرن صحیح حدیثاں توبہ توبہ بند ہیر مچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ گورنر جڑے اندی کرتوتاں حضرت عثمان تے ایک بندہ آیت نہیں لگا سکتا، نہ انہوں نے پائی کھادی نہ کوئی، وہ تو دین واسطے لٹاؤندے رہے سی، عمر گزری سی ہوں مگر یہ نالائق جڑے آ گئے رشتے دار غلبہ پا لیا سانو ماما جی لاؤ سانو لاؤ، وہ لاؤن دا نتیجہ کہ انہوں دی بدنامی ہو۔ بالکل جویں حدیث پاک سے آ کے رسا کٹ گیا۔ شکر ہے کہ شہادت ہون پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ اے عالم اسلام دے بہت بڑے عالم دیوبندی دوجے سارے چلو ہوں سپاہی صحابہ بنی پھر اے مولانا سید محمد انور شاہ تو بڑا کوئی جمعہ دیوبند گئے، صدر مدرس سی دیوبند دے، بخاری دی شرح کی ترمذی دی کی، اے سارے یوسف بن نوری رحمۃ اللہ شاگرد سن۔ اے ہن نویں چھپ رہی ہے اردو انوار الباری اردو شرح صحیح البخاری۔ اے آخر عمر جنہوں نے انہوں کو حدیث پڑھی انہوں جو سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ یہ سمجھو آخری جلد 17 18 19 آئی ہے تو صرف حج تک پہنچی ہے، آخر تک نہیں 100 بننی ہے۔ مولانا دے دریا علم دے بعد آخر عمر جو کچھ انہوں نے پڑھیا سی کیویں سمجھا اتنے پھر لکھ دیا ہے سمجھو 192 صفحہ 17ویں جلد۔ ہند و پاک میں کچھ عرصہ سے خلافت و ملوکیت ایسی ہم بحث چل رہی ہے اور اس سلسلہ میں ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ کے رجال بھی تذکروں میں آ رہے ہیں، کیونکہ اسلام چند صدیوں سے اسلامی تاریخ کو غلط طور پر اور مسخ کر کے پیش کرنے کی مہم یورپ کے مستشرقین نے بھی چلائی تھی۔ سارا پڑھنا ایک کئی صفحے ہے، جیسے پھر شاہ صاحب نے آکھا یار امام بخاری تے حیرانی ہے کہ اس مروان ملعون دی روایت لکھنی تھی، انہیں اسلام کا قرآن دیتا، پھر ایک ایک کر کے لکھیا کہ اس خبیث نے حضرت علی کی لعنت کی تھی، حضرت طلحہ نو آپ میدان جمل کے اندر خود تیر مارا زہر آلودہ اور صحابی رسول نو شہید کیتا، اور آ کی گن گن کے حضرت معاویہ کے دوسرے گورنروں کے بارے میں تو یہ بحث کسی حد تک چل سکتی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ عید میں سب علی کرتے تھے یا نہ کرتے تھے، مگر مروان کے بارے میں یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے زمانہ میں ایسا ضرور کرتا تھا۔ اگے حضرت حسن کی وفات پر حضرت عائشہ نے حضرت رسول خدا کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دی کہ نانے کو دفن کر دیا حسن، مگر مروان نے شدید مخالفت کی، دستہ لے کے آ گیا پولیس کون ہے حسن میں سے دفن کر۔ اے سارے جرائم کئی صفحے اس مروان دیاں کر دی، اس تو حضرت عثمان دیاں نیکیاں پھر متھے تھے، ذرا بھی کوئی شک کرے وہ بے ایمان آدمی، مگر آخرتی جڑی ہے لے کے بہ گئی سب، حکومت اسلامیہ برباد ہو گئی، بالکل نظام خراب ہو گیا، گورنر بگڑ گئے، بیت المال لٹنے لگ پے، اور دین میں جو نقصان پہنچا ہے میں مختصر بیان کر رہا ابن تیمیہ ابن کثیر تو بعد جدی کتاب ہی 4 جلداں دا شیعہ دے رد چیدوں بڑی کوئی ماں دا رال نہیں لکھ سکیا، منہاج السنت النبویہ، اس زمانے ابن مطہر ہلی نے لکھی منہاج الکرامہ کہ 12 امام ہیں، جڑا امام نے وہ چھوٹا رسالہ 4 جلداں دکھی، مگر امام منصف سی
بے ایمان نہیں سی اج دے لوگوں کی طرح مکر جاؤ. انہیں آخیا گل یار صحیح ہے بے جو زہد عمر دا سی تے عدل صاحب حضرت عثمان چھانی سی. نہ دنیا لو نہیں بے رغبتی سی نہ اداں دا عدل و انصاف سی. اینوں تسی کیوں مکردے جے, کیوں یہ باروں تسی گل نوں خراب کر دی. حضرت عثمان نے نیک نیتی نہ سمجھ کے چلو رشتہ داران نیک سلوک کرنا چاہیے, یہ سارا کچھ کر دیتا, مگر کام جڑا وہ سارا ہے خلاف ہوا. یہ نتیجہ جڑا نا اچھا نہ نکلیا. حضرت عمر دا جڑا طریقہ کہ انہوں نے رشتہ داروں نے پائی نہ دیتی, کوئی عہدہ نہ دیتا, حالانکہ بڑے بڑے قابل سی بنو عدیج, مگر انہوں نے سمجھا نہیں جائز بھی دیتا نا تم تو رکھ دیں. خلیفہ اپنے تو پاک دامن لے کے گیا کہ یہ سوپ خود حضرت علی نے اپنے خطبے سے کیا کہ عمر دنیا تو گیا تو دامن پاک لے کے گیا. بندے دی مزار ہی نہیں کتوں, یہ غلطی ہو گئی. رشتہ داروں عہدے دیتے, بیت المال تو وظیفے دیتے, سارا کام جڑا سی خراب ہوتا چلا گیا. اے ساری جڑی چوتھی جلد کئی جگہ امام ابن تیمیہ نے اسے گل کہ حضرت عثمان نے جڑا اس بارے اجتہاد کیتا نا کہ رشتہ داروں نے ایک سلوک سے شامل ہے کہ انہوں نے عہدہ دیتا جائے, بالکل ان کی نیت یہی ہوگی. یہ شک کی کرنا ہے مولانا ابو الحسن دی کہ اجتہاد چ آدمی خطا کرنا, سوچا انہوں نے مگر سوچ ٹھیک نہ نکلی. رشتہ داروں کیوں بنانا, پھر رشتہ دار بھی ایسے کرتوتاں والے. اے چوتھی جلد کے اندر جگہ جگہ تے امام نے یہ سمجھایا کہ حضرت عمر دا طریقہ ہور سی, انہاں دا وام زہد والورع فی الریاست والمال فلا ریب ان عثمان تولا سنۃ عشرہ سنہ. 204 دے نمبر فرماؤندے کوئی شک نہیں کہ حکومت مالاں ریاست دے بارے زہد اور دامن بچا کے رکھنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کی تھی, مگر انہوں نے جڑا کیتا لیکن فی الاموال کانا یوتی لقار من العطاء ما لا یوتی لغیر. رشتہ داراں نوں بیت المال چوں مال دیتے جڑے دوجیاں نہیں دیتے. ونڈ تیڑی ہو گئی. 5 لاکھ دینار مصر دا جڑا افریقہ دا خمس ہی آیا مال غنیمت مروان نوں دے. دنیا چیخی بھی بیت المال دا حق. تقسیم اموال تے غلطی ہوئی. وحصل من النوت وصف الاموال ورضی اللہ ما فعل اللہ متأولا فی له اجتہاد. اے کیا امام نے کہ انہوں دا اجتہاد ہے, سوچ ہے, نیت بری نہیں, مگر یہ کام نہ ٹھیک ہویا کہ انہوں نے ایسا کام کیتا, کھلا دیتا مال اپنے رشتہ داروں او دے. میں صفحے 17 پڑھ رہا تاکہ بعد طالب علم اور شیخ الحدیث مطالعہ کرن, اپنی کم علمی دا ماتم کرن. کیسے اسلامی حکومت نو رو رہا ہے, کوئی حسین نو نہیں رو رہا, جو شہید ہے جنت جا رہا درجہ. رسول نے آخیا سانو یہ ہے کہ اسلامی نظام دی خیال ہی مسلمانوں کے دلوں سے نکلے. پڑھے لکھنا بھی کدی نہیں سوچا, ویسے وہ پڑھیے کہ اسلامی حکومت کی ہوندی ہے, کداں بنائی دی ہے, چلائی دی کداں. وہ ایک ایک مسلمان دے دماغ ٹوٹ ٹوٹ کے پڑ گیا, اور اگ لگ جائے مسلمانوں کہ نہ مشرف حکومت کرے, نہ صدام کرے, نہ شاہ عبداللہ کرے. حکومت کرے تو حضرت عمر ابو بکر کی طرح کو خدا کا بندہ کرے, جڑا اللہ کے چکے عرب دین دے فرمانبر ہے. ایک فکر ہونی چاہیے. یہ مریا میٹ کیتا آ رہا ہے, سمجھے کہ قصہ پرانا قصہ نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام اگر خبراں دتیاں انشاءاللہ تواڈے سامنے آن. اے اہل صحابہ دے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے چوتھا حصہ ہے نچوڑ لمبی چوڑی گل دا فرماؤندے حضرت عثمان کان سبب قتل ہی 223 حضرت عثمان دے قتل دا کی سبب بنیا. ہر گروہ اپنے اپنے رنگ چ لکھی جاندہ, صحیح گل نہیں کرتے بھی نیک ہے, پرہیزگار ہے, جنتی ہے, شہید ہے, مگر آ غلطی. فرماؤندے حضرت عثمان دے قتل دا سبب ہے ان عمراء الامصار کانوا من اقاربہ, کہ علاقیاں دے گورنر سارے رشتہ دار بن گئے. جنی مسلمان حکومت تھی سب جگہ گورنریاں رشتہ داراں نوں دیتی. کانا بالشام کلھا معاویہ وبالبصرہ سعید بن ملاس وبمصر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا وبخراسان عبداللہ بن عامر. ایک ایک علاقہ جڑا سی رشتہ دار کر دیا کی سی. وکان من حج منم یشکو من امیرہ, جڑے لوگ حج تے آندے سی غریب رہا پٹ دی کہ حضرت عثمان اندھیر مچا ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, خزانہ کھائی جاندے. وکان عثمان لین العریقہ, اے جتے آندے نا حدیث ختم ہو گئی ابن حجر اسقلانی 14 جلداں بخاری دی شرح وہ بھی یہ گلاں لکھیاں کتاب الفتن. مگر میں یہ صحابہ جڑی صرف صحابہ سے ہے نا یہ پڑھ کہندے حضرت عثمان نرم طبیعت آدمی سی. او خطرہ دل حضرت عمر نرمی, کثیر الاحسان والحلم, وہ نیک سلوک بہت کرتا سی, درگزر کرنے والا آدمی سی. حکومت لی پائی دوسری ہوشیاری بھی چاہیے. وکانا یستبدل ببعض امرائہ فیرضی, جدوں لوگ شکایت کر دے کئی بار یہ گورنر بدل دیں, لوگوں کو راضی کر دیں. ثم یعید بعد پھر مڑ کے وہی لا دیں.
وہ مڑ کے زور پا کے مروان بحال کرا دینا، حضرت عثمان دی پیش نہ چل بعد ان رحل اہل مصر یشکون من ابن ابی سر فاضلہ وکتب لهم کتابا اخیر ہوا جدو مصری آئے انہوں نے عبداللہ بن سعد دی شکایتاں کیتیاں، حضرت عمر نے حضرت عثمان نے معزول کر تے حکم لکھ دیتا بجاؤ بطولیت محمد بن ابی بکر صدیق، یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا مقرر کر فرضو بذالک، وہ خوش ہو کے مڑ گئے فلما کانوا فی اثناء الطریق، جدوں راہ ترے جاندے سی راہ کے بن راہلا ویکھیا کہ اونٹنی دا ایک سوار آ جڑا بچ کے لنگ رہا تیز تیز، انہوں پکڑیا انہوں نے فاستخبروہ، پوچھا کون ہے تو؟ انہیں آخیا میں حضرت عثمان دا غلام ہے، یہ اونٹنی انہوں دی ہے، فاخبرہم انہ من عثمان باستقرار ابن ابی سرن و مواقبت جماعت من آیان، خط پکڑیا گیا جس لکھا کہ جن نے سرکردہ سردار ہے اس کافرے دے قتل کر سزاواں دے رہن اور حکومت نہ چھڈ، فاخذ الکتاب ورجعوا، آ گئے پھر وہ مدینے نو، کتاب انہوں نے بواز بیا کے انہوں نے آخیا آ چند چڑھاؤنا سی لوگوں نے کہتے اب محمد بن ابی بکر نے مقرر کیا تو ادھر آ لکھ دیتا ہی فحلف انہ ما کتب ولا دینا، کیا اللہ دی قسم نہ میں لکھا نہ اجازت دیتی ہے، فقالوا سلم نہ کاتب کا، انہوں نے کہا پھر کاتب حوالے کر منشی جڑا لکھدا پروانے، فخشی علیہ من القتل، یہ ڈر گیا بھی ہن مروان نہیں بچنا، وکانا کاتب مروان ابن حکم و ابن امی، چاچے دا پتر سی داماد سی، انہاں آخیا جی تو ہن موت آئی، جدوں انہوں نے جواب دیتا انکار کرتا کہ میں نہیں جاندا، فغاضبوا وحاصروا فی دارہ، بس پھر وہ غصے ہو کے انہوں نے مکان گھیر لے، ہوں اور چارہ کی رہا اور کدھر جائیے ہوں، واجتمع جماعت یحمونہ منہم فکان ینہی من القتال الی ان تصوروا من دار الی دار فدخلوا علیہ فقتل، بس دروازے ٹپ کے آ گئے، فعظم ذلک علی الخیر من الصحابہ وغیر وانفتح باب الفتنہ فکان ما کان باللہ المستعان، او جڑا سی کہ حضرت عمر دا جس وقت وجود ختم ہو گیا دروازے دا فتنہ کھل، حافظ صاحب لکھ دے کھل گیا، عمر نہ رہا دروازہ کھل گیا، آج تک نہیں بند ہوا، شاید بند بھی نہ ہوئے، فساد ہی فساد، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ حامی ہو گیا، کوئی کمبخت انہوں دا دشمن بن گیا، فساد دا دروازہ امت کھل، بالکل جڑا سی کم خراب ہویا، اور پہلی کمزوری جڑی حضرت عثمان رضی اللہ لائق ہوئی، انہوں دی حکومت جڑی کمزور ہونا ثابت ہو گیا، وہ کوفے چ ہویا کہ سعید ابن عاص نے اتنے مقرر کیتا، سعید ابن عاص جڑا سی اتنے دے لوگوں نے ویکھیا کہ جت کرتوت نہیں چنگی، یہ نہیں مسلمان حکمران والا طریقہ، وہ بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نہیں اتنے چنگے کم، یعنی کیوں دین دے نال میں ٹھٹھا بنایا، 60 صفحہ 8ویں جلد، وَلَمْ تُحْمَدْ سِیرَتُ فِیہِمْ وَلَمْ یُحِبُّوهُ، جدوں انہوں اتنے مقرر کیتا حضرت سعد بن ابی وقاص نوں ہٹا کے چھوٹا موٹا بندہ ہٹایا ہوندا تاجی ناراضگی نہ ہوندی، 10 جنتی صحابہ چوں سارا عراق اور ایران فتح کیتا، انہوں ہٹا کے انہوں سعید بن عاص نے ٹھوکرے نوں لاتا، وَلَمْ تُحْمَدْ سِیرَتُ فِیہِمْ، اتنے اچھے طریقے نہ انہوں نہیں رہا، یہ کردار ٹھیک نہیں رہا، لوگوں نے سلوک نہیں کیتا، وَلَمْ يُحِبُّوهُ، لوگوں نے انہوں پسند نہیں کیا، ایہو جہاں حاکم حضرت عثمان دا کنٹرول اتوں ختم ہو گیا، حکومت دی ریٹ ختم ہو گئی، پہلا ثم رکب مالک بن ناصر وهو الاشتر النخی فی جماعت عثمان، آج جدی مرضی مالک اشتر دا بڑا مرون چک، نام مرادو سیاست دا راوی مخضرم رسول اللہ دا زمانے دا مسلمان ویسی طرح، اور ابو بکر عمر دے زمانے ایسیاں فتوحات کیتیاں کوئی کر نہیں سکتا، اس مالک نوں بدنام کر دے، صرف انہیں ایک صحیح گل کی کیوں میں تھی حق میں چھپا کے دے ادھر ہوئے، وہ سارے بڑے بڑے نیک لوگ سی، اپنی جگہ تے پٹتے سی، گل مالک چڑھیا پھر سواری سے مدینے نو آ گیا، انہیں آ کے حضرت عثمان رضی اللہ نال ہور بھی جماعت وسالوا ان یاد لن سیدنا فلم یاد، انہاں کہا عثمان رضی اللہ ہٹا دے سعید نوں، یہ کرتوت نہیں چنگے، رو رہا کوفہ، منی نہیں کرنا حضرت عثمان، معذور نہیں کیتا، وکان عند بالمدینہ فباس الہم، سگوں نال ہی تے تک چل جا کے اپنے کرسی ایک ورری تے بیٹھ، وسابق اشتر الکوفہ، اشتر نے پھر سواری تیز کر چر پہلا کوفے پہنچ گیا، فخاطب الناس وحسا ملا من من الدخول لن، انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ نے گل نہیں سنی، اس ظالم حاکم نے نہیں ہٹایا، میں تو انہوں ترغیب دینا کہ اٹھ کھڑے ہو، انہوں شہر سے نہیں بڑھن، پہلا کم خراب کوفے انہوں نے چوکس کر کہ سعید ہم کوفے داخل نہ ہوئے، ورا کے بلاشتر فی جیش یمنع من الدخول، آپ بھی ایک فوج لے کے اگے شہروں باہر آ گیا، پیاوے ہن سعید تھے بڑے پھر قیلا تلقوا الی الحذیب وقد نزل سعید براسا فمنع من الدخول، شہروں باہر ہی دور منزلاں تے انہاں روک لیا، پھر بے نہیں ہن تو شہر نہیں بڑھ سکتے، گورنر دی بس ہو گئی، جس تو حضرت عثمان دا کنٹرول بالکل ختم، علانیہ انہوں نے آخیا بے نہیں اسی طرح گورنر نہیں ہونے تھے ورن دینا، ولم یزالوا بیعترضوا الی عثمان، بس
واپس کرتا, چپ کر کے مدینے نو آ گیا. وَوَلَّلَ اشْتَرَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَالثَّغْرَ وَحُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانِ عَلَى الْفَيْءِ. اور برا کئی جاندے دے کم بختو انہاں دا بھی سنو غریباں دا کہ قتل ہو گیا انہاں تو بیوقوفاں کو چند تو انہاں دا سارا کارنامہ مٹ گیا. اشتر نے پھر کنوں مقرر کیتا؟ برا ہوندا کہ پیڑے نو مقرر کیتا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نو مقرر کیتا. ایڈا وڈا صحابی رسول نے آکھیا تو نماز پڑھا, سرحداں دی حفاظت کر. تے حضرت حذیفہ بن یمان جنوں سارے فتنہ دے علم سی انہوں مارے غنیمت تے مقرر کر, خزانہ تو سنبھال. دو صحابی رسول فاجاز ذالک اہل کوفہ, سارے کوفے نے آکھیا بس اے سیٹنگ ٹھیک ہے, حذیفہ حکومت کرے اور ابو موسیٰ کرے. وبعثوا عثمان فی ذالک فامضاہ, حضرت عثمان نو پھر انہوں نے بھیج دتا سنے کہ اسیں یہ دو میں مقرر کرتی. وسر ذالک فی ما ذر, تے حضرت عثمان نے بظاہر خوشی دا اظہار کیتا کہ اچھا کیتا, مگر وچوں سمجھ گیا کام ختم ہو گیا, حکومت ہوں نہیں رہی. لوگوں نے جو میرا گورنر رد کر ولیکن ھذا کان اول وہن داخل علی عثمان. اللہ, اے پہلی کمزوری ہے جڑی حضرت عثمان نو لائق ہوئی. حکومت بس ہو گورنر رد ہو گیا, لوگوں نے اپنی مرضی پاویں منظوری دے دیتی, کادی دینی سی جو لوگوں نے انہوں پوچھا بغیر کر. اے پہلا کم وہ سید بن العاص بھی جڑا وہ بھی تے مروان تے سارے انہاں جو پیارے امام فرمایا کو آیا حضرت عثمان دے دفاع کسے مدد کیتی؟ گورنر سی اسے فوجاں کچھ نہیں مدد کی, بے کس چھڑ دیتا اور بالکل جھوٹ بول رہا لوگ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرا دفاع نہ کر. ایسی غلط کیا لوگ کر سکتے؟ امیر المومنین دا قتل ذی الحج دا مہینہ مدینہ سے رسول اللہ تعالیٰ برائی دیکھو ہاتھ نہ روکو, خلیفہ کہہ سکے مدد نہیں سی کوئی کر. انصار مہاجر چھٹ گئے سی, یہ نہیں ہٹاؤں تو ہم کی کریے نا, برے حاکم مدد چھٹ دیتی انہوں نے. تے گورنر نو خط لکھے گواہ دے رب, معاویہ نو لکھیا تو جان کے فوجاں لگنے. اس تو حضرت ابن عباس نے جو میں نے کہا حضرت معاویہ ایک دن کہ تسی ہاشمی ہوتے سی مدد نہیں کیتی عثمان نے, انہوں نے کیا اللہ تو ڈر جا, جنہوں سارے تو زیادہ عثمان دی موت پسند سی تو سی, ہن بچا کوئی نہیں, اے مقتول ہو جائے اسی مظلوم بنا کے اپنا بڑھ جائے. تسی گورنر تانوں پھانسی چڑھا دینا سی حضرت علی, جو تسی کیتیاں سی تسی شامت آ جانی سی, تسی یہ موج میلا بنا دیا کہ عثمان بے کس ماریا گیا رضی اللہ تعالیٰ, تسی نہیں مار لیا. مگر حضرت عثمان دے شہید ہونے شک کرنا بالکل بے دینی ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو عہدہ میں سنایا فرمایا عہد ترتے اللہ دا نبی یا صدیق یا شہید ہے. اور کنے موقع تے حضور نے فرمایا کہ عثمان جنت ہے. کبھی آخیا جڑا کنواں خرید کے دے یہ مسجد اضافہ کرے, انہاں گلاں دا انکار بھی جڑا کردا بے ایمان, مگر ایڈمنسٹریشن نہیں, عمر دی ایڈمنسٹریشن اپنی ہے. جے رسولاں وچ فرق ہے تے خلیفاں وچ کوئی گل نہیں, یہ قدرتی بات ہے. ساری دنیا کو جی صفتاں دی مالک نہیں ہوندی. عمر ہی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عادل سی, زاہد سی, پرہیزگار سی. انہاں کوئی ذرا نرمی ہوئی, خاندان دے لوگ مقرر کرتے وظیفے دیتے, کم ہو گیا خراب بگڑ گیا. اے قصہ اور ایک بعد پھر حضرت علی جڑے آئے انشاءاللہ وہ بھی تہاڈے سامنے آ جاؤ گا. ایک ایک گل سے سنو گے جرا میں اس دن کیا سی پچھلے جمعے کہ رسول اللہ دے سچے نبی ہون دی نشانیاں پیش کی دسیا, یہ رستہ ٹوٹنا دسیا. بعد حضرت علی نے جو دسیا حسین علی آج حدیثاں پھر تھوڑی اکھاں کھلن گیا, وہ اللہ دے رسول علیہ السلام سب کو یار بیان کر. مگر افسوس ہے کہ نہ کوئی پڑھدا, کوئی شیعہ دا رد کرنا چاہتا, وہ سنیاں نو برا کہن. گل اصل بچے مریا میٹ ہو گئی کہ خلافت اسلامیہ نو جڑا سانیہ پیش آیا, یہ جڑا سمجھو ٹریجڈی ہو گئی کہ بنا بنایا نظام اسلامی تباہ ہویا. وہ دی فکر کرو بھی یہ نہیں برا برا کہہ لی, یہ برا جی اللہ نے واقعات بیان کیتے کہ وہ نٹ گئے, نتیجہ کی نہیں گیا. سبق سیکھیے کہ دوبارہ بحال کریں. ایک ایک بندے نو اگ لگ جائے, ہر عالم میں ہوئی کہے, ہر درس سے پڑھایا جائے کہ بیٹا نمازاں روزے نہیں, صرف اس دین نو سچ مچ چڑھواؤنا. جتھے نہیں چلتا اتوں یا ہجرت کرو یا اتنے انقلاب لی کوشش کرو, منظم ہو جاؤ تے آپس دے جھگڑے چھڑ دیو. اے کوئی گلاں نہیں بیا بریلوی آ تے دیو بندی دجے, انہاں دا وقت رب دی قسم ان کچھ نہیں. اے نکیاں گلاں ویلے ہوندے نا سی, حکومت اسلامی ہوندی تے طے کردے پھردے تے فاتحہ پڑھنی کہ نہیں کوئی وقت ہے. دین تے بالکل مریا میٹ کر رہا. مینوں مرحوم کوثر نیازی دا شعر نہیں بھولدا جڑا ایک موقع تے تقریر کردا, اس غریب نے کہا بس سن لو گل, پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے. جڑے خزاں دے ہر کارے نا کہ باغ اجاڑ دئیے, وہ گھوم رہے ہیں کہ بال بوٹا اسلام دا پٹ دیتا جائے. پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے, چمن بچاؤ کیا شیاں کا وقت نہیں. اپنے اپنے آلیاں دی گل نہ کرو مسلکاں دی, اسلام ہی بچا لو. عورتاں بے پردہ کری جاندے ہیں, ننگے ناچ ہو رہا ہے, ہر بدماشی پھیلا رہا ہے, اور چاہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں انہیں بگڑ جان. پھر دین دی گل ہی کوئی نہ سن, باقی کی سننی جنہوں نے چسکا پہ. اس تو اس فتنے نو سمجھو, اور حسین دے دیوانے بھی عقل کرن کہ حسین صرف یہ نہیں کہے گا مینوں روندے رہو, انہوں واسطے رون دی کہڑی ضرورت.
اگر رونا ہی ہوں انہیں تو کیوں نکلیا میدان؟ ایڈی جان نو قیمتی سمجھا کیوں شہادت قبول کر؟ کوئی شہ نہیں سی جان وہ نزدیک. پھر انہیں ویکیا کہ وہ نمونہ نہیں رہا جڑا اللہ دے رسول نے قائم کیتا سی، کم خراب ہوا. اے آخر تے ایک دو باتاں میں اور کہہ دیاں. طالب علم بیٹھے آ حدیث سے کہ نمازاں دے اوقات بھی حضرت عثمان دے زمانے بدقسمتی نہ خلل پی گیا. جو حضور نے آخیا سی نا حضرت ابو ذر نے دوجیاں نو کہ ایسے حکمران تہاڈے تے آ جانے جنہاں نمازاں لیٹ کر کے شوق کٹنا شروع ہو گیا. نمازاں چھڈیاں نہ مگر لیٹ. صحابہ دنداں تھلے جیباں لین لگ پے، غم نہ بہن لگ پے کہ رسول اللہ دے زمانے دیوانے ہوندے سی، اڑھیکتے ہوندے سی کہ وقت نماز آوے کی ہونا شروع. تاخیر بھی نماز شروع ہوئی. یہ صحیح مسلم بخاری سب تو پڑھ اور نال ہی جڑا نا کہ پھر تکبیراں چھٹ گئیاں. حضرت عثمان رضی کو بڑھاپے نہ شاید چھٹ گئیاں مگر حضرت معاویہ دوجے نے سب چھٹ گئے کہ اللہ اکبر پہلا کہیں گے نماز پھر رکوع سجدے نوں جاندے تکبیراں ختم. اور ایڈا فتنہ پیدا ہو گیا کہ صحیح بخاری دے اندر آندا حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ فتح کر لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار گئی، بصرے چ نماز پڑھائی تے صحابہ کرام نے آخیا کہ اج اللہ دی قسم اس بندے نے سانوں نماز یاد دلائی جڑی اسی رسول اللہ دے پیچھے پڑھتے تھے. اللہ اکبر نے چھڈ گئے، بالکل ہی کم خراب ہونا شروع کرتا. حج تمتع جڑا سی روکیا جانا شروع ہو گیا کہ حج عمرہ حالانکہ حضور نے بڑی مشکل نہ بحال کیتا، رسم کفر دی توڑی سی، کم دینی لحاظ نہ بھی کچھ خرابیاں ہونی ہے. اس معیار دا نہ رہا جڑا شیخین دی تد میں آخیا شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ سیکھ آخیا کہ پہلے دوران دی حکومت خلاف تے محفوظہ، ہر قسم دی خرابی تو بے اے مفتونہ خلیفے نیک ہے بہت اعلیٰ مگر انتظام اس پائیدہ نہیں، یہ خرابیاں آ گئیاں. اور اتوں تک کہ نسائی شریف چ پڑھنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخیا مینوں حکم ہوا آسمانوں کہ ابی بن کعب نو یا رسول اللہ تسی سورۃ بینہ سناؤ، کیا میرا نام اللہ روئے؟ صحیح بخاری. اس ابی بن کعب نے رو کے آخیا حضرت عثمان دے زمانے حالانکہ اہل العقد رب الکعبہ، کعبے دی رب دی قسم ایک ورنہ تباہ ہو جان دین برباد کرتا، نہ نمازاں ہو رہی نہ ہو کر رہی. اور اتوں تک نوبت صحیح بخاری جتے ابن حضر لکھ دیا کہ یار جب عثمان دے زمانے دین دا حال ہو گیا بات کی ہونا. احادیث پڑھو نہ دین نہ ٹھٹا کرو، برا پرا جڑا اللہ وہ منہ تے راکھ پاؤ، اس کے اندر نہ گندگی پھینکو کہ برا نہیں مگر اسلام انبیاء دے واقعات اللہ نے برے کیا نہیں دسے. نصیحت پڑھ لی کہ کچھ بندے بن جاؤ اس گل ہی. اے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر نے شام پہ جا کے تھے دین تو سکھا، ایڈے ذمہ دار. تو لکھ دیا کہ حضرت ابو الدرداء گھر آئے، انہوں کی بیوی فرماؤں دی داخل علی ابو الدرداء و مغض. حضرت عثمان نے مانے کی موت ہوگی مگر قیامت کی آگ آئے تو غصے نہ پڑے. قلت ما غضبک، میں کہا ابو الدرداء تو اینا ناراض کیوں اینا غصے؟ قال واللہ ما عرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جمیعا. کہنے لگا میری بیوی خدا دی قسم میں رسول اللہ کے دین تو کوئی شے نظر نہیں آتی ہوں سوائے دی با جماعت نماز ہو رہی. اینا رہ گیا باقی قصہ ہو گیا ہی ختم. اتنے امام لکھدا غریب کہ حضرت عثمان دا زمانہ پڑھ لو 138 فتح الباری تو چنگی شرح گیا نے لکھی دسو. فرماؤں دے مراد ابو الدرداء نام المذکورین حاصل فی دنیا نقص و تغییر الا التجنیف سرات. حضرت ابو الدرداء جڑا رویا اور اس بیچارے نے آخیا کہ حضور دے دین تو کوئی اس نے دیکھیا کہ گورنر دا حال جڑا وہ تبدیلی آ گئی، کم خراب ہوا، با جماعت نماز تھوڑی جی چل گئی ختم یہ بھی ہو گئی. وہ پھر صحیح بخاری جو پڑھنا تزیید صلاۃ دا باب جدوں پھر حضرت انس نے ورید دا زمانہ دیکھا نا 6-7 سال بعد دمشق نوں گئے بڑا رویا. انہاں آخیا نماز بھی چاہیے، لوگوں آخیا نماز کیویں؟ انہیں آخیا آ نماز سی رسول اللہ نے کہ زور اثر تو بعد پڑھ دے اثر مغرب دے نال جا کے پڑھ دے. جمعہ جڑا وہ کئی صحابہ کرام تیرے اشارے نہیں آئے سر کر کے جمعہ پڑھ زور پڑھ لیں گے وقت تے گیا ظلم ہی ظلم. احادیث دے دفتراں پردہ بعد جماعتاں بنائیاں، اسلامی حکومت دا درد نہیں وہ گل نہیں کرتے، شخصیتاں دا رونا روندے کہ فلاں بندے نوں بچا فلاں بندے دی قسم دا فیصلہ کون کرنا؟ میں کہنا یزید دے بارے جڑا اللہ کو دوست ہوئی لانتی تینوں کی حق پہنچتا؟ یہ مالک یوم الدین دا کام. ایک نیکی تو بخش دے یا بڑے تو بڑے پرہیزگار پکڑ لے، کون دخل دے سکتا؟ گل ایتھے دی کرو، ایتھے بربادی کیتی ہے. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ سارے کماں دی خرابی وہ امر نسبی. اور فرماؤں دے امام ابن حجر ٹھوس گل اے خطبے دا نچوڑ لأن حال الناس فی زمان النبوت کان اتم مما صار الی بعد. یہ آندے ریلیٹیولی گل ہوئی ہے. رسول اللہ دے زمانے حالات بہت اعلیٰ درجے دی
بعد کچھ کمیاں ہونی شروع ہوئی. حضرت ابوبکر عمر کے زمانے نظام ٹھیک ہے مگر رعایت کچھ خلل آ گیا. ثم کان فی زمن الشیخین اتم مما سار الیہ بعد. ابو بکر عمر کے زمانے پھر بھی بہت اعلیٰ رہا بعد والا نا. وکان ذالک صدر من ابی الدرداء فی اواخر عمرہ وکان ذالک فی آخر خلافت عثمان. ایتھے مک رہا اج دا خطبہ. یہ جڑا حضرت ابو الدرداء روئے اور غصے کیا فرمایا معلوم ہوندا ہے حضرت ابو الدرداء نے اپنی آخری عمر کیا اور وہ حضرت عثمان دا آخری دور ادوں فوت ہوئے. فیا لیت شعری اللہ, اتنا بڑا محدث روندا. فیا لیت شعری آندا ہائے خدا دی قسم کوئی مینوں سمجھائے. اذا کان ذالک اصل الفاضل بصفت المذکور زندہ بالدرداء. جدوں ایڈا آڑا زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ جڑا ادوں دین دا حال ہو گیا. فکیف بمن جاء بعد من الطبقات جڑا ہذا زمانہ میرے زمانے تک تو اور 600-700 سال پہ گیا. ہن دین دا پھر کی رہنا. اے رو کے لکھیا کہ جدوں اس آرا ترین زمانے دا حال کہ صحابی رسول رو لیا کہ بی بی کوئی دین نہیں رہا لیکن بعد مات نماز. انہاں گورنر نے حضرت عثمان جڑا میں ہن بھی آنا بڑے تو بڑا دشمن اٹھے حضرت عثمان دا بخاؤ جو دین دا شروع تو خادم نہیں. انہیں ہجرتاں نہیں حبشہ نو کیتیاں مدینے دین واسطے قربانیاں نہیں دتیاں. مگر آج جڑے حاکم مقرر ہو گئے زورا پا کے جنہوں امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی لکھدا ہے کہ بنو امیہ غالب آ گئے. جاڑو لے فجیرہ لے انہاں اوتے ظلم کیتا کہ انہوں مجبور کر لیا جس نتیجے انہاں تے زیادتی ہو گئی. شہید کرتے قصور سارا انہاں دا خاندان دا اور نویں لوگاں دا کہ جنہوں نے حکومت کر کے کرتوت ہو کیتے کہ بے گناہ حضرت عثمان رضی اللہ جیسے بندے دے پلے پے گئے. لوگ کہیں دے رہے بے تو نیک ہے. ہن حضرت عثمان رضی اللہ خطبہ ساری دنیا کہو گی کہ انہوں نے آکھیا جی کوٹھے تے چڑھ کے میں آ کم نہیں کیتا آ کم نہیں کیتا. پوچھا انہاں سارے نے گواہی دیتی کہ ٹھیک نا انہاں نقل کر دے. یعنی پتہ لگا کہ وہ جڑے مخالف سی وہ بھی مندے سی تیریاں نیکیاں ٹھیک ہے مگر جو انہوں نے جواب دیتا کوئی پلا مانس نہیں نکل. مینوں حیرانی ہے کہ وہ غریب صحابہ عمر بن حم کیا انہوں نے اندر حضرت عبد الرحمن بن عدیس بیٹھے رہے انہاں غریباں دا نام ہی نہیں. لعنت کری جاندے انہوں نے کمبخت بغیر جانے انہوں نے لعنت کری جاندے ہیں. صرف اس تو حضرت عثمان دے مخالف انہاں دے برابر دے بیت رضوان والے صحابہ دے پڑھ کے دیکھ لو. رونا کی روئی ہے شیخ الحدیثاں تک نہیں خالدت بھی یہ صحابی ہے جنہیں تو برا کہہ رہا ایویں لکھی جاندے. انہوں نے کوئی انکار نہیں کیتا منے مگر صرف یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نیکیاں دا یہ بدلہ کوئی نہیں سی بے تو حکومت انہاں دے سپرد کرنے جنا تو کوئی شراب پیندا پھڑیا جاندا تے کوئی بیت المال لٹدا وہ نیکیاں جڑا ہوتا یہ معاملہ کہ تو یہو جہے بندے مسل او دا جواب انہاں کوئی نہیں آیا. تبری دے اندر پورا جواب انہاں دا پڑھنا چاہیے. جے جو آکھیا انہاں گلاں تو اسی مکردے نہیں سب تو زیادہ کون دا بچڑیاں خوبیاں مگر یہ نظام مملکت تباہ ہو گیا. اسلامی حکومت دا بیڑا بہ گیا. حضرت علی نے جو کچھ کیتا نا پھر وہ آج بھی تیرے سامنے غلطیاں گن علی نے پھر سر دے کے چاہیا بے جڑا فتنہ انہوں میں کسی طرح روکا مگر سر کٹیا گیا فتنہ نہیں روکا. وہ دور سے کم غلط نہیں ہویا. حدیثاں دی میں نہ پڑھوں گا کہ 4 سال کیتے انہوں نے اور 4 سالاں جو کسی حضور مہر لا گیا سی بے جب تو عائشہ نہ لڑیں گا تو حق تے ہوئیں گا جے تو معاویہ نہ لڑیں گا تو حق تے ہوئیں گا جے نہ رہا جے نہ سے حاصلتا جا میرا منہ کڑا کر کیوں حدیث پاک نہ ٹھٹا کر تے باقی برا پڑا کہنے والا جڑا وہ حرامی ہے بالکل خبیث آدمی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کون ماندہ لال کہہ سکتا برا مگر غلطی پیغمبران کو جو کچھ ہویا قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہو گیا اللہ کہ وہ امر شیطان مگر غلطی نہ ہو گیا. کیا ہے پخانڈ بنایا غلطی نہ منو یہ کوئی دین نہیں ہے. احترام اپنی جائے ایسی 2 تاریخ تلوار احترام چھٹ دو گے تاجی بے دین. یہ غلطی نہیں منو گے خدا دا شریک بناؤ گے کہ سبحان قدوس ایسا کوئی نہیں ہے. پاک صرف اللہ تے نیک لوگ سی کم ہویا اگر صحابہ روئے ابو درداء غریب رویا کہ سوائے دین تو کچھ نہیں رہ گیا. اور ابن حجر نے غریب نے لکھیا کہ ہائے کوئی مینوں یہ سمجھائے کہ جدوں اس پاک زمانے دین دا حال ہو گیا سی تے ساڈے تک آؤندیاں تو ہور 500-600 سال. اس تو انہوں سمجھن دی کوشش کرو کہ حسین میدان کیوں نکلیا ورنہ وہ پاگل نہیں سی. وہ سب جانتا سی میرے نال کوئی نہیں. بچے عورتوں نے کوئی جہاد کرنا کوئی اکٹھا نہیں کیتا کسی نے بلایا نہیں. جڑے نار رل گئے انہوں نے ہاتھ پھٹایا کہ چلے جاؤ میرے نال کیوں رل. انہیں کوئی جنگ نہیں کی کوئی خروج نہیں کیتا نہ کسی ظالم حاکم کے خلاف بغاوت کی صرف اپنا سر کٹوانا چاہیا کہ اختلافی نوٹ لکھنا چاہیے. امت نے دسنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا یہ ٹھیک نہیں دین دے مطلب کر دینا. میں روک نہیں سکتا مگر میں چپ رہا تو بہانہ بن رہا کہ تیرے بھرا نے بھی معاویہ نے دیتی تھی تم ہی چپ رہا اس تو ٹھیک ہے.
انہاں سمجھایا کہ حسن نے کیوں دیتی سی تے میں کیوں نکلیا، گل کھل جائے کہ فیصلہ سپریم کورٹ غلط کر رہا ہے، جج لکھ رہا کہ کم غلط ہے، ٹھیک ہے، بعد جڑے پھر پڑھ دے من جاندے کہ واقعی یار اس جج نے صحیح اس لکھ رہا، حق لکھ گیا حسین جس پاروں آج امت دے اندر کوئی حلال زیادہ پاویں اہل حدیث ہے جو بندی آج نہ چھوکریاں چھڈو ایک بھی نہیں جڑا امام حسین سید الشہداء نہیں مان، سارے وڈے روندے رہے، ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساڈے بزرگاں دیاں داستاناں، مگر حال میں وینا کہ سارا کچھ چھپا کے ہر ممبر سے یزید دی وکالت کر رہا ہے۔ تسی اہل حدیث سے بولو، اگر اہل حدیث نے نہ رہو 14 سال کہڑا اہل حدیث عالم ہویا، جے انہاں دیاں کتاباں تہاڈی گل دسن مینوں پھانسی دے دو گھنٹہ کر سون رہا جی، جے وہ سارے غریب آکھن کہ حسین حق تے یزید ظالم ہے، تسی کہڑا مذہب سکھاؤندے؟ کیوں اہل سنت دا عقیدہ خراب کر دے اور شیعیاں نوں جہنم جان دیو؟ تسی اہل سنت دا مسلک برباد کرتے۔ اہل سنت نے موہراں لائیاں کہ ہر جنگ چلی حق تے سی، وہ دے مخالف غلطی تے سی، برا بھلا کیوں کہنا غلط سی، حسین حق تے سی، مدینے والے حق تے سی، یزید جھوٹا سی۔ یہ سارے اہل سنت نے بچے محدثین نے بچے فقہاء نے مور لائی یہ گل، تسی اس مسلک میں برباد کر دے۔ اور کمال ہے اگر غریب کوئی بیان کرا تو آئی مثال دیں کہ یار وہ محرم سے بیان کرو، کیوں نہ کرے؟ میں جمن تو لے کے 2 دن پڑے آج تک میرے لوں تک اگر میں اسلامی حکومت لی کوشش نہیں کر رہا، میں اللہ مشرک۔ اب سن لو میرا ایک لمحہ خدا دی قسم جتھے میں لیکچر دینا آیا کہ لوگوں اسلامی حکومت لاؤ، تنظیماں بڑھاؤ، لیکچر دیو، کتاباں پڑھاؤ، بچوں کے ذہن تو باڑو کہ اسلامی قاضی کداں بہندے سی، کیویں وہ گواہیاں سنتے سی، کداں فیصلے، وہ دین سارا مریاں میٹ ہو گیا، اینے نہیں رہ گیا جی پیر چوڑے کریے کہ ہاتھ کسے بنیے، وہ سارے دین دے دفتر کہ حدود کیویں نافذ ہوندیاں سی، کیویں فیر مال غنیمت کٹھا ہونا، دین سارا برباد جھگڑیاں پایا۔ دنوں تو میرے بھائیو دوستو توحید دے اس نقطے کی سمجھ آ گئی نا کہ سورہ نساء پڑھی تحاکم الابطال کہ جڑا اس عدالت مقدمہ لے گیا جتھے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں ہوندے وہ سارے مشرک۔ اللہ نے کہا تو بندے نوں حاکم مان دیا، تو اس جج کو کیا کم وقت کو جڑا تعزیرات دے مطابق فیصلے کر یتحاکمون علی الطاغوت، رب دا حکم کن پیچھے سٹیا۔ اس تو شرک نوں سمجھو، سارا نے شرک بنا لیا، قبر والوں نے کچھ نہ کہو، قبر والوں جڑے مندے ہو تو بیچارے سادہ رہو، قبر والوں نے اٹھ کے میرا تہاڈا کی بگاڑنا، مگر یہ حکومتاں پائی اگاڑ سکتی، مینوں ہتھ کڑی لا سکتی، تانوں جیل انہاں نوں ڈردا کوئی نہیں چھڑدا۔ اور سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور رحمت کے جوانی مر گیا، سید داؤد غزنوی دا بیٹا مولانا عبد الجبار امام دا پوتا اور سید عبداللہ غزنوی جنہیں غزنی چھڑتی سنت عمل پاروں، حالانکہ شاید قابل دا مرید سی، انہیں آخیا میں سنت نہیں سلطان چھڑ سکا، ملک کو کر دے، بڑے برے حال نہ کڈیا اور ہجرت کر کے ہندوستان آیا۔ غزنوی خاندان کو چھوٹا سی، اس سید ابو بکر نے آخیا ظالمو تسی جے یزید دا دفاع کرنا سی، شمردہ ابن زیاد دا، کوئی ہور ممبر لب دے، تسی رسول اللہ حسین دے نانے دے ممبر سے بہ کے یزید دی وکالت کر دے اور حسین نوں برا کہندے، شرم کرو، جے انہاں دے پیو دا کوئی ممبر اوتھے چلے جا رسول اللہ دے ممبر تے، جتھے رسول اللہ ممبر تے آپ بٹھاؤندے سی حسین نوں، اوتھے جو کہیں گے تو اللہ ہدایت دے، اینوں کوئی نہ قصہ سمجھے، اے میرے لوں نوں چرچیا اس پاروں کہ میں توحید نوں دے صحیح معنی سمجھا کہ اگر مسلمان اسلامی حکومت نہیں قائم کر دے مجرم، انہاں دی کوئی نماز روزہ حج قبول نہیں ہونی۔ اللہ نے آکھنا جڑا اللہ اکبر کہیں اس کتنے سی میں بڑا تے تھوڑا صدر سی جڑا آ کرو ہو رہا، میرا حکم تو کوئی نہیں چلتا۔ اس تو اللہ دی بڑائی بیان کر لی، واقعہ کربلا سمجھو، علی سمجھو، تاکہ ذہن وچ گل پوے بے شخصیتاں دا مسئلہ نہیں، نہ کہ جنت دوزخ دا، صرف اپنے جو اگ لاؤنی ہے کہ مسلمان ذرا اسلامی حکومت بدلے تڑپے اور نہیں دعائیں ہی کرے، روے تنہائی کہ اللہ وہ وقت آئے کہ قرآن چلے اور سنتے رسول سے، یہ تمہیں ایسی خالی ہو جائے کہا اسلام ہے۔ دین اسلام دے اس گل میں انشاءاللہ احادیث دے بارے اینا تو بہتر کتاب اگر کو ہوئی نہ کسی اہل حدیثی یا دیوبندی مینوں دس دے بھائی تو آ پڑھ میں پڑھوں گا، کہ جے یہ ساریاں چوٹی دیاں کتاباں انہاں دے سارا علم چل رہا، کیوں چھپاؤندے کیوں ظالموں تسی محمود احمد عباسی دے مگر لگے جے، جس ظالم نے خلافت معاویہ دی لکھ کے تانوں گمراہ کیا، جمعہ نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، اور صاف دیوبندی عالم مولانا عبدالرشید نعمانی کے سامنے کیا کوئی قرآن وہی نہیں جناب، وہی کوئی آندی ہے محمدی تصنیف، اس بے ایمان پہ مگر لگے جڑا روسی سفارت خانے کا ملازم سی اور انہیں فتنہ پایا یزید رحمۃ اللہ علیہ امام سے، وہی کتاب سارے نے رکھی، شیخ الحدیثہ رکھی، نہ کبھی کھول کے ویکھیا بے حوالے تے ویکھ لئیے کتاباں ہے گے بے ایمان بڑا ایڈا ظالم کہ مولانا محمد اویس ندوی شیخ التفسیر سے ندوۃ انہاں کہا جدوں یہ کتاب چھپی بڑا چرچا یاروں نے ثابت کرتا کہ حسین جھوٹا، میں اچانک کھولی 3 حوالے سے تینے کٹ کے ویکھے تینا اگے پچھو کٹیا بے ایمانی کی، یعنی بیڑا غرق جی تلاشی لوگ فیض عالم دیا کتاباں
وہ عربی کتاباں مک گئیاں، حدیث کے ذخیرے ختم ہو گئے، انہوں نے پڑھو پھر نتیجہ کڈو کہ حسین کی سی جنت دے جوانوں دا سردار حضور نے کیا، جے انہیں کیتا ہی کچھ نہیں حضور دے زمانے چ بچا نہ ہجرت نہ جہاد، یہ تمغہ پیغمبر نے کیوں کیتا؟ صرف نواسا ہونے پر؟ نواسا نہیں، حضور نو فرشتہ دس گیا بس جو انہیں امت کرنا وہ کوئی نہیں کر سکے۔ لوگ جنگ لڑتے ہیں فوجاں نا، انہیں وہ جنگ لڑنی ہے جہدے معصوم بچے نال ہونے، عورتیں ہونیاں، انہیں وہ سال ڈالا۔ اور سلمہ رضی اللہ نے آکھنا پتر اگر تو جا رہا دینا تو رہن دے، فرمایا نہیں اماں وقت ایسا آ گیا، شاہ ناس و ایرانی قتیلوں یرن سا سبائے، اللہ کو اب یہی منظور ہے کہ مجھ کو قتل ہوا پائے اور میری بہنوں کو قیدی دے گی، اس تو ساتھ چارہ نہیں، امت سونگ گئی، ڈنڈے دے زور نہ چپ کراتا گیا، انہوں نے ہلاؤن کا ایک طریقہ نکلا کہ پردے دارا نکل میں نکل دنیا، اور باقی وہ نتیجے دنیا اٹھی۔ یہ بات پڑھو انہوں دا حشر پھر بنو امیہ دا لوگوں نے کی کیا، انہوں دی قبراں کٹ پھوڑ کے وقتی طور پہ ٹھیک ہے کہ کوڑے دوڑاتے لاش سے سر پھیر دیتا، مگر حشر بہت برا دنیا پہنچ کے مرے۔ اور امام ابن حجر لکھ دے فتح الباری، ساڈے امام عبدالرحمن مبارک بھی ترمذی شرح لکھ دے کہ وعذاب اللہ شد، یہ دنیا پہنچ کے مرے ہے کہ قاتل تے جڑا اگے اللہ دا عذاب آ رہا ہے نا ظالم اس تو مثال، اس تو اہل حدیث بنو، دیوبندی بنو، سنی بنو، نہ شیعہ بنو، مگر خدا دی قسم ناسبی نہ بنو، یہ دشمنان اہل بیت نہ بنو۔ رسول انہوں نے مبالے دے موقع تے چوہاں نوں نال لے کے جائے تے تسی انہاں نال ویر کرو، کچھ عقل دی گل کرو، یہ شیعہ دے نہیں تہاڈا اپنا قصور ہے کہ تسی انہاں نوں چھڈتا انہاں قابو کر لے، لوگاں نوں بیوقوف بنایا کہ اسی حسن حسین نوں مننے، اوے انہاں نوں پرے کرو، آپ قبضہ کرو، صحیح دسو کہ تسی کی مننا، تسی جو انہاں دے نام تے روٹیاں کھاندے شراباں پیندے جے نمازاں نہیں پڑھتے، تسی کی حسین نوں منتے؟ اپنے آپ نوں ثابت کرو کہ اگر اہل بیت نوں منن والا بھائی اسی جویں اصحاب رسول ساڈے سر دے تاج ہے، رسول اللہ دا خاندان بھی تاج، اے مسلک جو اہل حدیث دا، اس تو جڑا عالم گل کرے میری طرف پہنچا دو کہ پہلا واضح کر کے تو اہل سنت اور اہل حدیث ہے گا، لکھ کے دے، مولوی اسحاق ہی لکھ کے دو، اور 1400 سال دس کر کہ کہڑے کہڑے عالم ہیں جڑے انہاں شیعت دے جراثیم نہیں، وہ گمراہ نہیں، خالص صحیح عقیدے وہ 10 لسٹ بنا، اور ان کتاباں میدان چاؤں گیاں، جے تیری گل کرن گے یزید رحمت اللہ علیہ تو من مولوی صاحب کو پھانسی لا ہے کہ جے وہ سارے دعائی دین میں بھائی ظالم سی فاسق سی حسین شہید ہے، تسی کیوں پھر سارا دین خراب کر شیعہ دا رد کرن دا یہ طریقہ بھی جڑے ساڈے ہی بزرگ ہے جداں دے ابو بکر عمر عثمان اُداں دے علی تسی وہ چھڑاؤندے سن۔ ارے مولانا عبد الرشید نعمانی فات ہو شیخ التفسیر سی، شیخ رضی دیوبندی، صرف وہ ایک بندہ اٹھیا جس خدا دے بندے نے حادثہ کربلا کا پس منظر، شہداء کربلا پر ابتلا، یزید کی اتنی چوٹی دیاں کتاباں لکھیاں کہ ظالموں 1400 سال پہلے سنن دا ساڈا جڑا مسئلہ سی انہوں برباد کر، اور پردہ پایا صحابہ کے اتفاقہ، صحابہ صرف یزید ہے، حضرت علی حسن حسین صحابی نہیں، یعنی دھوکھا دے کے نا انہاں تو چھڑانا چاہوں گے۔ ایسا نیک بزرگ سی جتے سید ابو الحسن ندوی علی میاں نے پھر لکھیا کہ شکر ہے یار اہل سنت ایک نوں اللہ نے توفیق دی کہ انہاں مظلوم اہل بیتاں دا دفاع کیتا۔ یہ کتاباں پڑھو تے انہاں نوں سیکھن دی کوشش کرو، اے مہینہ اب سانوں اپنے ایماناں دے تازہ کرن دی دعوت دیندا کہ رون پٹن دا نہیں، اٹھو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جی